माहनामा अल्फाज हिंद और कुल हिंद अफसाना निगार फोरम के इस मुश्तरका प्रोग्राम बातें किताबों की, इसमें तमाम शुरका का जो है वो रेहान कौसर की जानिब से इस्तकबाल है। मैं तमाम शुरका से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी वो अपना माइक बंद कर दें, उससे प्रोग्राम में कोई किस्म का डिस्टरबेंस नहीं होता। जैसा कि नाम से जाहिर है, बातें किताबों की, आज हम देख ली दुनिया, हमने इस किताब पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और मैं चूंकि निजामत भी कर रहा हूं, साथ में गूगल मीट जो है उसे भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और साथ में लाइव भी चला रहा हूं, इसलिए मेरा तीन जानिब जो है मेरा जहन बटा हुआ है और निजामत करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए पहले से माजरत। और जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारी इस प्रोग्राम का मकसद है कि किताबों से कारी के दरमियान जो खाई है उसे पाटा जाए और किताब से कारी को करीब किया जाए। हमारा मकसद है कि किताबें जो है वो कारी तक पहुंचनी चाहिए। हम अक्सर रोना रोते रहते हैं कि किताबें तो आ रही हैं, शाये हो रही हैं, लेकिन कारी कहाँ है। तो बहरहाल इसी कारी की तलाश और इसी कारी और किताब के दरमियान जो खाई है उसको पाटने के लिए आज हम बैठे हैं। आज हमारे साथ देख ली दुनिया, हमने इस किताब के मुसन्निफ गजनफर सर जो है हमारे साथ है। साथ ही हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी और मुबस्सिरीन जनाब मोइनुद्दीन उस्मानी साहब जलगांव से, उसी तरीके से डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा साहिबा दिल्ली से, मोहम्मद अलीम इस्माइल नांदोरा से और डॉक्टर आयशा फरहीन साहिबा ये गुलबर्गा से हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम में शरीक है। उसी तरीके से किताब के मुसन्निफ गजनफर साहब का तारुफ पेश करने के लिए मालेगांव से शहरोज खावर साहब और हमारे इस प्रोग्राम के मेरे साथ में जो कोऑर्डिनेटर है जनाब अनवर मिर्जा साहब, वो मुंबई से इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले गजनफर सर के तारुफ के लिए शहरोज खावर साहब को आवाज देता हूं कि वो अपना माइक ऑन करें और गजनफर सर का तारुफ पेश करें। डॉक्टर शहरोज खावर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज है सर साहब? जी जी माशाल्लाह। गुज़िश्ता सदी की आखिरी दहाइयों में जिन कलमकारों ने मुख्तलिफ अदबी हवालों से अपनी शनाख्त कायम की, उनमें गजनफर एक मोतबर नाम है। फिक्शन, शायरी, तदरीस, तनकीद
اور لسانیات کے موضوع پر 1.5 درجن سے بھی زائد کتابوں کا اشاعت پذیر ہونا جہاں ان کے علمی و ادبی دائرہ کار کو نشانزد کرتا ہے، وہیں کار ادب میں مسلسل کردار و قلم سے طبعی انسلاک کا ذائقہ بھی پیش کرتا ہے۔ غضنفر کی تحریروں کے مطالعے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنی بنائی شاہراہ پر اپنا ادبی سفر طے کرنا ان کا شیوا نہیں، نادیدہ جہانوں کو دیدہ بنانے کی خوب ان کی اصل فنی روش ہے۔ فکشن ہو یا شاعری، تدریس ہو یا تنقید، ہر قبیل کی تحریریں فکری، فنی، موضوعاتی یا لسانی کسی نہ کسی نہج سے ان کے تجرباتی رویوں کو اجاگر کرتی ہیں اور غور و فکر کے زاویہ مزید کی دعوت دیتی ہے۔ جانے پہچانے لفظوں کو ایسا سیاق و سباق عطا کرنا کہ نئے معانی پھوٹنے لگیں، غضنفر کا مخصوص آرٹ ہے۔ جہاں الفاظ اپنے متعینہ معانی سے جداگانہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، غضنفر صاحب اساسی طور پر تخلیق کار ہیں، لہذا ان کی تنقید میں بھی تخلیقیت کے جھلملاتے وقوع، فکری تازگی اور ذہنی انبساط کا سامان فراہم کر جاتے۔ غضنفر، پورا نام غضنفر علی، ضلع گوپال گنج، صوبہ بہار کے گاؤں چوراؤں میں 9 مارچ 1953 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسہ اور مکتب میں ہوئی۔ 1970 میں VAMMHE کا اسکول گوپال گنج سے ہائر سیکنڈری، 1973 گوپال گنج کالج گوپال گنج سے BA آنرس اور 1976 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے امتیاز کے ساتھ MA کیا۔ 1982 میں مولانا شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ حصول تعلیم کے بعد شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت لیکچرر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ 1982 میں گورنمنٹ آف انڈیا کے مشہور و معروف ادارہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسور کی ایک ذیلی شاخ اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سینٹر سولن، ہماچل پردیش میں لیکچرر کم جونیئر ریسرچ آفیسر بنے اور اسی ادارے کے لکھنؤ سینٹر میں 1990 میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی دوران 3 سال تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر کی حیثیت سے کام کیا۔ کسی وجہ سے علی گڑھ چھوڑ کر انہیں دوبارہ لکھنؤ کی پرنسپل شپ جوائن کرنی پڑی۔ پرنسپل شپ کے دوران سندھی اکیڈمی بڑودہ کے ڈائریکٹر انچارج بھی رہے۔ 2008 میں اکیڈمی ملازمت کے دوران غضنفر صاحب مختلف انجمنوں، تنظیموں، اکیڈمی برائے فروغ استعداد اور اردو میڈیم اساتذہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر اور ڈائریکٹر ہوئے۔ ملازمت کے دوران غضنفر صاحب مختلف انجمنوں، تنظیموں اور اداروں مثلاً گیان پیٹھ، NCERT، NTSC، IL وغیرہ کے ممبر بھی رہے۔ غضنفر صاحب ایک ہمہ جہت ادیب ہیں۔ انہوں نے ناول لکھے، افسانے تحریر کیے، خاکے قلم بند کیے، تدریسی اور تنقیدی کتابیں بھی لکھیں، ڈرامے تحریر کیے اور شعر و ادب کی مختلف حیتوں میں تخلیقی و فنی تجربے بھی کیے۔ ان کی اب تک 9 ناول، 2 افسانوی مجموعے، 2 شعری مجموعے، 2 خاکے، 2 تنقیدی مجموعے، 3 تدریسی کتب، 1 ڈرامہ، 1 مثنوی اور 1 خود نوشت شائع ہو چکی ہیں، جس میں سے خود نوشت پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ غضنفر صاحب اردو اسٹائل مینول کے ایڈیٹر بھی رہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایک تدریسی مجلہ تدریس نامہ بھی نکالتے تھے، جو اردو میں منفرد و انوکھا رسالہ ہے۔ جی سر۔ بہت بہت شکریہ شیروز خاور صاحب، آپ نے بہت ہی مختصر میں لیکن جامع جو ہے سر کا تعارف پیش کیا۔ تو آئیے اب ہم آج کے پروگرام باتیں کتابوں کی، میں کتابوں پر باتیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غضنفر سر دنیا ہوں تو میرا ایک کلیگ، یہ کتاب میرے آفس میں رہ گئی تھی، تو آج جب وہ لا کر دیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جو میرے امی ہیں انہیں وہ کتاب دیا۔ جب وہ کتاب مجھے دینے میرے کمرے میں آواز دیے تو انہوں نے کہا دیکھ لی دنیا ہم نے، بولے یہ بہت
عنوان سے تو بہت اچھی کتاب لگ رہی ہے. تو پروگرام ہو جائیں آپ دینا. دراصل میرے امی جو ہے انہیں تو یہ کتاب کا عنوان بہت پسند آیا, اور اتفاق سے یہ جب سے کتاب میرے پاس آئی آفس میں ہی تھی, لیکن آج امی کے ہاتھ لگی. اور میں بتا دوں کہ میرے سے بھی زیادہ مطالعہ جو ہے امی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کتاب پروگرام کے بعد امی کو دے دی جائے گی. تو بہرحال یہ کتاب جس کا پورے ہندوستان میں جو ہے وہ چرچا ہے, اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے کہ ہندوستان کے چاروں سمت سے جو ہے لوگوں کو جوڑا جائے. تو ہمارے ساتھ میں شمال سے جو ہے وہ ہماری نعیمہ آپا جو ہے پروگرام میں موجود ہے. اسی طریقے سے جنوب سے ڈاکٹر عائشہ فرحین موجود ہے. اسی طریقے سے مغرب سے جو ہے ہمارے معین الدین عثمانی سر ہے, ساتھ میں شہروز خاور ہے, انور مرزا ہے, اور وسط سے ریحان یعنی میں ریحان کو محمد علیم اسماعیل سر جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور مشرق کی طرف کی جو کمی تھی تو وہ پورا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جاوید نیال ہاشمی صاحب محمد علی جوائن کر چکے ہیں. تو ہمارے چاروں مبصرین کے بعد اگر کوئی صاحب اس کتاب پر کچھ کہنا چاہتا ہے تو انہیں بھی موقع دیا جائے گا. میں سب سے پہلے میرے عزیز دوست محمد علیم اسماعیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھ لی دنیا ہم نے اس پر انہوں نے جو تبصرہ لکھا ہے اسے سامعین کو پڑھ کر سنائے. محمد علیم اسماعیل صاحب. جی سر, السلام علیکم. جی ہاں سر, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی بہت اچھی آ رہی ماشاء اللہ. جی سر, میں شروع کرتا ہوں بلا کسی تمیز سے شروع کرتا ہوں. جی دیکھ لی دنیا ہم نے ایک تاثر اس نام سے میں نے تبصرہ لکھا تھا جو مختلف اخبارات میں شائع بھی ہوا تھا. تو پروفیسر غضنفر صاحب ہمارے عہد کے قداور ادیب ہے. وہ ناول نگار, افسانہ نگار, خاکہ نگار, تنقید نگار, ڈرامہ نگار اور شاعر بھی ہے. شاعری میں انہوں نے مثنوی بھی لکھی ہے جو دور حاضر میں بہت کم لکھی جا رہی ہے. سن 2021 میں ان کی خود نوشت سوانحی دیکھ لی دنیا ہم نے منظر عام آپ انمیوٹ کیجئے. جی سر. علیم سر, جی آپ جی پھر سر. سے بھی پڑھیے سر. جی سر. جی سر. ہلو. جی سر پڑھیے سر. جی سر. غضنفر صاحب ہمارے عہد کے قداور ادیب ہے. وہ ناول نگار, افسانہ نگار, خاکہ نگار, تنقید نگار, ڈرامہ نگار اور شاعر بھی ہے. شاعری میں انہوں نے مثنوی بھی لکھی ہے جو دور حاضر میں بہت کم لکھی جا رہی ہے. سن 2021 میں ان کی خود نویس سوانحی دیکھ لی دنیا ہم نے یہ منظر عام پر آئی, جسے ہم خود نویس سوانحی ناول بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کتاب پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ غضنفر صاحب نے حقیقت نگاری سے کام لیا ہے, لیکن حقیقت کے ساتھ ساتھ افسانیت کا دامن بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس خود نوشت میں انہوں نے بیماری, پھر بدحواسی کا قصہ افسانیت سے بھرپور ہے. کسی بھی حال تو کبھی فکشن تو کبھی فلیش بیک کے واقعات بیان ہوئے ہیں. کتاب کی ابتدا یہ آغاز قصہ سے ہوتی ہے. تقریباً 1.5 صفحے کے اس تحریر میں غضنفر صاحب نے کسی راز سے پردہ نہیں اٹھایا ہے اور نہ ہی کوئی
وضاحت پیش کی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف 2 لفظ کہہ کر سب کچھ انہوں نے قاری پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد میں سید محمد اشرف صاحب کا مضمون ہے غضنفر فر کی خود نوشت چند تاثرات۔ یہ بہت ہی مختصر لیکن اہم ہے۔ محض 4 صفحات پر مشتمل اس مضمون میں غضنفر صاحب کے فن، شخصیت اور زیر نظر کتاب کے متعلق اشاروں کنایوں میں بات کی گئی ہے۔ سید محمد اشرف کی یہ تحریر جو ہے تو کوزے کی طرح ہے جو اپنے اندر دریا سمائے ہوئے ہے۔ اقتباس اس سے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ اس ناول نما خود نوشت کو پڑھتے جائیے۔ اس میں طرح طرح کے طرحدار صاحب کردار، خوش گفتار، باوقار افراد سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ سب کا انداز الگ، تپاک الگ، زندگی جینے کا قرینہ مختلف، اور غضنفر کا تعلق کی نہج بھی جدا جدا۔ غضنفر نے اس خود نوشت میں بہت سارے ہیرو اس طرح دکھائے ہیں کہ سب کے سب ان کی آنکھ سے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے قلم سے تراشے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کردار کا رد عمل، گفتگو اور رویہ غضنفر کے ساتھ یکساں نہیں ملے گا۔ ان سب میں قدر مشترک غضنفر کی شخصیت ہے۔ ایک اچھی خود نوشت کا غالباً یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ وہ سراپا صرف مصنف کے ذکر سے گراوار نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کی راہ میں آنے والی تمام انسان اس میں اپنا حصہ پاتے ہیں۔ لیکن جب رک کر سوچتے ہیں تو ایسے ہر شخص کا تصور غضنفر کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے کے حوالے سے ہی ملتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے اپنے ذکر کو بانداز زیر لبی بیان کر کے دوسروں کی عادت، شفقت، محبت، صلاحیت، انفرادیت کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس خود نوشت میں ان کا اور دوسروں کا حصہ ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس خود نوشت میں غضنفر صاحب نے طرح طرح کے قصے، کہانیاں بیان کیے ہیں اور مختلف قسم کے کرداروں پر روشنی ڈالی ہے۔ اپنے ابا جن کا نام مجیب تھا اور ابا کے دوست ان کے چاچا احمد اللہ کے کرداروں کو بڑے ہی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی سمجھے کہ وہ اپنے والد کی قصید و خوانی کر رہے ہیں۔ وہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا لکھا گیا ایک ایک لفظ سچ ہے، کہیں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مبالغے کا گمان ہو جائے کیونکہ والد صاحب کی شخصیت ہی ایسی ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ ابا جیسے بزرگ اس محلے میں اور بھی تھے۔ ان میں بعض تو ابا سے زیادہ معمر، بارش، زیادہ وزادار، زیادہ رابدار اور زیادہ پرکشش تھے، مگر انہیں اتنے سارے آداب و سلام نہیں ملتے تھے۔ پھر کبھی کبھار کسی جاننے والے یا رشتہ دار نے سلام کر دیا تو کر دیا، ورنہ کوئی ان کی طرف بلا ضرورت دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس ابا کا تو جلوہ ہی عجیب تھا۔ شاید ہی کوئی ایسی نگاہ ہوتی جو ابا کی طرف اٹھے، رکے اور بغیر جھکے آگے بڑھ جاتی ہو۔ بچہ، بوڑھا، جوان، چھوٹا، بڑا، جو بھی اس راہ سے گزرتا انہیں سلام و آداب ضرور کرتا۔ اکثر گزرنے والے ان کی خیریت بھی دریافت کرتے تو کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بھی رک جاتے۔ یہ تو راہ چلتوں کا حال تھا۔ معمولات والوں کا معاملہ تو اور بھی قابل رشک تھا۔ ہر وقت ابا کے پاس ان کے ملنے والوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا۔ کبھی کچھ بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں تو کبھی ان کے پاس کچھ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی کچھ ہم عمر مہوے گفتگو ہے تو کبھی تو کچھ برقع پوش عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی باتیں سن رہی ہے۔ اس خود نوشت میں غضنفر صاحب نے اپنے لڑکپن کے واقعات، اسکول اور کالج کی یادیں، رقیبوں سے رساکشی، دوستوں اور ہم عصروں کا تذکرہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور یونیورسٹی کے اساتذہ کی یادیں، ملازمتی زندگی کا احوال، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور چند مخصوص
لمحات کا ذکر بہت ہی اچھے انداز میں کیا ہے۔ اس خود نویس میں پروفیسر طارق چھتاری کا ذکر ایک مخلص مددگار اور ایک فکر کرنے والے دوست و کلیگ کے روپ میں ہوا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے اساتذہ میں قاضی عبدالستار، پھر پروفیسر شہریار، ڈاکٹر نسیم قریشی، پروفیسر نادر علی خان اور دیگر قریبی احباب میں طارق چھتاری، شافع قدوائی، سعید الدین مینائی، سعید محمد امین، رشید قریشی، محمد جاوید حبیب، کرنل یونس اور راہی معصوم رضا کا ذکر بھی بڑے ہی ولہانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ غضنفر صاحب کا لفظ لفظ صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ غضنفر صاحب جس مخصوص اسلوب کے لیے پہچانے جاتے ہیں، اس کی رنگا رنگی اور دلکشی پوری طرح سے اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ ایسی خود نویش ہے جس میں حقیقت اور فکشن کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ بیتی کی یہ بھی ہے کہ غضنفر صاحب نے جس شہر کا بھی بیان کیا ہے، اس شہر کا امتیاز جو ہے تو ہمارے سامنے پوری طرح ابھر کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ بہت خوب سر، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے مقالہ پیش کیا۔ میں آپ کا ماہنامہ الفاظ ہند اور کل ہند افسانہ نگار فورم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جن 4 مبصرین کا انتخاب کیا ہے وہ تمام میں ایک ہی کوالٹی یا ایک ہی جو خوبی ہے وہ سب میں ایک جیسی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جتنے اچھے افسانہ نگار ہے یہ اتنے اچھے نقاد بھی ہے۔ چاروں میں یہ خصوصیت جو ہے آپ کو ملے گی، کیونکہ غضنفر سر خود ایک اچھے افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، اسی طریقے سے بہت اچھے تنقیدی بصیرت بھی رکھتے ہیں، بہت اچھے نقاد بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم نے کرناٹک سے گلبرگہ سے ڈاکٹر عائشہ فرہین صاحبہ کو بھی جو ہے اس باتیں کتابوں کی پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میں ڈاکٹر عائشہ فرہین صاحبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا تبصرہ پیش کریں۔ ڈاکٹر عائشہ فرہین، اس دوران ہمارے ساتھ حلیمہ فردوس صاحبہ اور تبسم اشفاق شیخ ممبئی سے یہ بھی جوائن کر چکی ہے۔ میں آپ دونوں کا جو ہے استقبال کرتا ہوں اور عائشہ فرہین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر عائشہ فرہین، مائک آن کیجیے۔ عائشہ میم، آپ میری آواز سن رہی ہیں؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی 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 آ رہی ہے۔ معذرت چاہتے ہوں، جلدی نہیں ہوا جی۔ سب سے پہلے ماہنامہ الفاظ ہند پبلیکیشن کے منتظمین بالخصوص محترم ریحان صاحب کی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ادبی محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے لیے محفل اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے دور حاضر کے معروف فکشن رائٹر، خاکہ نگار، ڈرامہ نویس، ماہر درسیات، شاعر، ناقد، ادیب اور ماہر مصنوعی نگار جیسی ناقابل فراموش ادبی شخصیت کی ناقابل فراموش تصنیف دیکھ لی دنیا ہمنے پر اپنی ٹوٹی پھوٹی رائے پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ استاد محترم غضنفر علی صاحب کی علمی ادبی مہارت کا دائرہ اتنا وسیع اور مربوط ہے کہ وہ ادب کی جس دن سخن کو بھی چھو لے وہ خود پر ناز کرتی نظر آئے گی، چاہے پھر وہ ناول ہو، افسانہ ہو، غزل ہو، نظم ہو، مثنوی ہو یا پھر کسی ادبی محفل کا صدارتی خطبہ ہو۔ جب بھی ان کی زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانوں میں جلترنگ کا ساتھ چڑھ گیا۔ رس بھرے الفاظ آنکھوں کے سامنے رقص کرتے دلوں کو اپنے سحر میں جکڑے بار بار دہرانے کی دعوت دیتے ہیں۔ موصوف کی ہر تحریر سے ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ وہ شاید
جو کچھ نیا سیکھتے ہیں وہ شاید برسوں کسی جامع کی جماعت میں بیٹھ کر کتب خانوں میں سر کھپا کر بھی شاید ہی حاصل کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کے پرستاروں کی ایک بڑی تعداد غضنفر صاحب کی ہر تحریر کا بے صبری سے منتظر نظر آتی ہے۔ راخمہ بھی انہی میں سے ایک ہے، جو سوشل میڈیا کے مختلف ذریعوں سے موصوف کی ہر تحریر سے مستفید ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایسے میں پروفیسر صاحب کی خود نوشت سوانح دیکھ لی دنیا ہم نے بطور تحفہ مل جانا میرے لیے ایسا مال غنیمت ثابت ہوئی جس پر اب تا حیات میرا اور صرف میرا حق ہے، اور جس سے میں اب جب چاہوں جیسے چاہوں اپنے ادبی سفر میں تعاون حاصل کر سکتی ہوں۔ یہ تصنیف سے تصنیف نہیں بلکہ زبان و بیان، طرز اظہار، اسلوب کی چاشنی، بیان کی گہرائی و گہرائی کے ساتھ اپنی قاری کو نئے کرداروں اور نئے احساس سے روشناس کراتی ہے۔ پروفیسر صاحب کی خود نوشت سوانح متنوع صفات سے پرخاری کے دل و دماغ کو راحت و سکون عطا کرتی ہے۔ اس تصنیف کی یوں تو کئی وصف ہے، لیکن سب سے اہم وصف کا تذکرہ محترم سید محمد اشرف صاحب نے ان الفاظ میں کر دیا ہے کہ خود نوشت سوانح کا سب سے بڑا جوہر صداقت ہے۔ 65 برس کی زندگی اور تقریباً 50 سالہ ادبی عمر گزارنے والا شخص جب اپنی آپ بیتی لکھنے بیٹھا تو اس نے 2 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھی۔ اول تو یہ کہ اسے سچ لکھنا ہے، دوم یہ کہ وہ اصلاً ایک کہانی کار ہے۔ ایک ایسی طویل کہانی لکھنا جس میں صرف سچ ہو ایک ایسا مشکل کام تھا جس کا اندازہ وہ کر سکتا ہے، جس نے ان دونوں لازمی ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچایا۔ جن حضرات نے اس خود نوشت کا مطالعہ کیا ہے وہ سید محمد اشرف صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں گے۔ پروفیسر غضنفر صاحب نے اپنی سوانح کو اس طرح طویل کہانی میں ڈھالا ہے کہ قاری کو کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہا بلکہ کوئی طویل ناول کا مطالعہ کر رہا ہے جس کے ایک نہیں کئی مرکزی کردار ہیں، اور انہی کرداروں پر ناول کا پلاٹ قائم کیا گیا۔ ہر کردار اتنا اہم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کردار کو بھی اگر ہم تحریر سے نکال دیں تو پھر تحریر کی لطافت، اسلوب کی روانی، ممدوح کی حیات کے کئی رنگ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تصنیف میں موجود ہر واقعہ، ہر کردار، ہر حادثہ اپنی صداقت کے ساتھ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ قاری بھی مصنف کے ساتھ ساتھ کبھی بہار، کبھی دلی، کبھی علی گڑھ، کبھی لکھنؤ کسی دوست احباب کے گھر بلا تکلف گھومتا نظر آتا ہے۔ تصنیف کے پہلے حصے میں مصنف نے فلیش بیک تکنیک کے ذریعے اپنے بزرگوں بالخصوص چاچا اور والد کے دلچسپ اور مؤثر سوانح خاکے پیش کیے ہیں۔ مزید آگے قاضی عبدالستار صاحب، شہریار صاحب، پروفیسر زیدی جعفر صاحب وغیرہ جیسی مشفق اساتذہ کرام کی شخصیتوں سے متعارف کروایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنے شاگردوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، ایسے اساتذہ جو طلباء کے تعلیم و تربیت کے ساتھ حاجت روائی، معاشی بحران میں کفالت کی ذمہ داری، خبرگیری، دستگیری کرنے والے تھے۔ مدد بھی ایسی کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو کہ کس کو کیا دیا ہے۔ اس سوانح کی خوبی یہ بھی ہے کہ موصوف نے انہی واقعات کو شامل کیا ہے جن سے ان کی اور ان سے جڑی مختلف نفسیاتوں کی مثبت پہلو روشن ہو جائے، اور ایسے واقعات سے اجتناب کیا ہے جن سے کسی اور شخصیت کے منفی پہلو اجاگر ہوں۔ اگر کہیں کہیں ایسے واقعات بیان بھی ہوئے ہیں تو طرز تحریر اس قدر دلچسپ اور رواں ہے کہ قاری ان منفی پہلوؤں کو درگزر کر غضنفر صاحب کی شخصیت سے ان منفی پہلوؤں پر اثر انداز ہونے والے مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کر دیتا ہے۔ ممدوح کی ہمہ شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں ان شخصیتوں نے راست یا بالراست اہم کردار ادا کیا ہے۔ غضنفر صاحب کی یہ تصنیف اپنے طرحدار کرداروں اور دلچسپ واقعات کے ساتھ ہر قاری کے دل کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ یہاں ادھورے عشق کے قصے ہیں تو کامیاب محبت کی داستاں بھی، کہیں دوستی میں دغابازی کا بیان ہے تو وفائے دوستی کی مثالیں بھی، ادبی محفلوں کا تذکرہ تو طویل راتوں میں تنہائی کو دور کرنے کے ذریعے بھی، پوشیدہ رازوں کو فاش کرتے رستے بھی، کہیں بے غرض دوستی کی مثالیں ملتی ہیں تو کہیں ہاتھوں میں چھپے سپولوں کے ڈسنے کی تکلیف بھی ایسی روانی ہے کہ قاری خود بھی ان طرحدار کرداروں کے ساتھ بہنا شروع کر دیتا ہے۔
کہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کس کا ذکر نہیں ہو رہا، کب کون کس کا ساتھ کس کا ہمدرد بنا چلا آ رہا ہے، اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کب کون والد، چاچا، استاد، دوست، بھائی، رہنما، رقیب بنا سامنے آ جائے پتہ نہیں، لیکن پھر بھی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہ اتنی دلچسپ اور مربوط پیرائے میں ہمیں خود بخود کرداروں سے روشناس کراتی ہے کہ ان شناسا کرداروں کے درمیان خاری خود کو گھرا ہر ایک کی ہر خوبی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اگلے وقتوں کے ان بزرگوں کی ہمہ صفات، وزاداری، عاجزی، انکسار، امانت داری، اقدار کی پاسداری، اعلیٰ اخلاق و کردار، محبتوں شفقتوں کے امین ہم بھی بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان کرداروں سے محبت اور مصنف کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ موصوف کو ایسے ادبی ماحول، ایسی اچھی شخصیتوں کے درمیان اپنی حیات کے قیمتی ماہ و سال گزارنے کے موقع دستیاب ہوئے، جن سے اپنی شخصیت میں چھپے گوہر کو تلاشنے اور تراشنے کا حوصلہ ملا۔ اے کاش کہ ہمیں بھی ایسی پیاری پیاری شخصیتوں کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کا موقع ملتا، جو ہمارے دل میں بھی اپنے بڑوں کی طرح، دوست و احباب کی طرح ایسے ہی محبت و خلوص میں ڈوبے احساسات کا سمندر چھانٹے مارتا۔ اے کاش خیر ایسی ہماری قسمت نہیں کہ ہم ایسی مشفق ہستیاں نصیب ہوں جو اپنے سرائے علم و ادب کی ہر ذرے کو روشن کریں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رات نہ صحیح ہم بالراس آسمان و ادب کے آفتاب و مہتاب غضنفر صاحب جیسی مشفق ہستی کے ذریعے اپنی علمی و ادبی معاشرتی کاوشوں کو روشن رکھنے کی صحیح مسلسل میں لگے ہوئے ہیں۔ غضنفر وہ آفتاب ہیں جنہیں متنوع آفتاب بنانے والی بے لوث خدمات انجام دینے والی شخصیتیں جو خود آفتاب تھیں، جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی ذوفشانی غضنفر صاحب کو اس یقین کے ساتھ کر دی کہ وہ اس ذوفشانی کے پاسدار ہوں گے، وہ آنے والی نسلوں میں اسے منتقل کریں گے۔ اساتذہ کے اسی یقین کامل کو غضنفر صاحب حقیقت کا روپ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کے ایک افسانے کے تجزیہ کرتے وقت ان کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ الفاظ اس وقت لکھے تھے جب موصوف کی سمانے شخصی قواعد سے واقف نہیں تھی، لیکن اب جب کہ مجھ پر ان کی شخصیت کے پوشیدہ گوہر منور ہوئے ہیں، میں اپنے ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ دہراؤں گی کہ بزم افسانہ کے ذریعے شخصی طور پر مجھے موصوف کو جاننے کا سنہرا موقع ملا۔ میں نے آپ کو بزم میں ہمیشہ مخلص، ناصح، مشفق اور استاد پایا۔ آپ کے تاثرات ہمیشہ غیر جانبدارانہ اور صحیح راہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ بس میں کبھی اپنے کسی طالب علم کی حوصلہ افزائی تو کبھی اپنے ہم عصر کی اصلاح اور کبھی بزم کے گرم ماحول کو اپنے خوش گفتاری سے سرد کرتے نظر آتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی اعتراضات ہوتے رہے، لیکن موصوف میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے پر عمل پیرا آدمی اور ادبی کام اور محبت کے پیغام کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے انہی صفات کی بدولت خرد و کلا سبھی آپ کے گرویدہ ہے۔ غرض دیکھ لی دنیا ہمیں ایک ایسی نئی دنیا کی سیر کراتی ہے جس میں مختلف کرداروں کا تعارف ان کی وضاحت ظاہر و باطن میں پوشیدہ بے شمار خوبیوں کے ساتھ دلچسپ انداز میں ہوا ہے۔ تذکرہ ہم ان بزرگوں سے، یہ ایسی دنیا ہے جس کا تذکرہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں۔ اس دنیا کی سیر ہمیں ہمارے سنہرے ماضی سے متعارف کرواتی ہے۔ ان کرداروں میں مجھے بالخصوص ممدوح کی اپنی شریک حیات کا تذکرہ سوانح خاکہ بے حد پسند آیا۔ میں قارئین سے گزارش کروں گی کہ وہ خود بھی اس دیکھ لی دنیا ہم نے کا خود مطالعہ کر کے مختلف طرح دار کرداروں سے خود ہی متعارف ہو جائیں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت خوبصورت اور بہت ہی عمدہ جو ہے تبصرہ آپ نے پیش کیا۔ ماہنامہ الفاظ ہند اور کل ہند افسانہ نگار فورم کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ہمارے ساتھ دہلی سے ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نعیمہ آپا ہمارے ساتھ ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے نعیمہ
جعفری صاحبہ جو ہے وہ شاید غضنفر سر کی ہم جماعت بھی رہی ہیں، تو میں ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا تبصرہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے تو میں ماہنامہ الفاظ ہند پبلیکیشن اور کل ہند افسانہ نگار فورم کے حوالے سے ریحان کوثر صاحب اور انور مرزا صاحب کی ممنون ہوں کہ اس ذی وقار محفل میں انہوں نے مجھے شرکت کے قابل سمجھا، اور اپنا اتنے اچھے تبصرے سننے کے بعد اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی ناچیز تبصرہ ہے، لیکن پیش کرتی ہوں۔ انسان کا ماضی ایک جادو کا پٹارا ہے اور عمر عیار کی زنبیل بھی، یہاں غم کا ساگر بھی ہے اور خوشیوں کے خزانے بھی، محبتوں کے دھلک رنگ بھی ہیں اور دشمنی کی قدورتیں بھی، خنجر بدست دوست بھی ہیں اور مرہم بدست دشمن بھی، اپنوں کی بے اتنائیاں بھی ہیں اور غیروں کی نوازشیں بھی، کیا بھولیں کیا یاد کریں۔ لیکن ماضی کی یاد اور بازیافت جہاں قاری کے لیے دلچسپ ہوتی ہے، وہیں سوانح نگار کے لیے تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف بھی ہوتی ہے کہ کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو جس نے اپنے ماضی کو پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تشت ازبام کرتے ہوئے صفحہ کرتاس پر اتار دیا، اسے میرا سلام، اور جس نے خوش اسلوبی اور خلاقانہ خوبیوں کے ساتھ یہ بار گراں اٹھا لیا، اس کے لیے داد و تحسین۔ اور اگر قلم پروفیسر غضنفر جیسے اہل زبان اور اہل ادب کی جادوئی انگلیوں میں قید ہو تو اس کے بارے میں لب کشائی کرنا کاردادت۔ تو جب موصوف نے اپنی خود نوشت دیکھ لی دنیا ہم نے مجھے ارسال کرنے کی نوازش کی، تو میں کئی دن تک جستا پڑھتی رہی اور سوچتی رہی کہ ہجوم ناقدین و مبصرین و مفسرین کے درمیان کیا میرے ناتواں اظہار خیال کی کوئی حیثیت ہوگی۔ لیکن پھر غضنفر صاحب کی سحر آفریں تخلیقی نثر، اسلوب بیان کی روانی اور واقعات کی گہرائی اور گہرائی نے خواہ فسائی پر مجبور کر دیا۔ میری دلچسپی کا ایک اضافی پہلو یہ بھی رہا کہ میرا تعلق بھی ان دو عظیم المرتبت درسگاہوں سے رہا ہے، جن میں سے ایک نے انہیں غضنفر علی سے غضنفر بنایا، یعنی مادر درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اور دوسری جامعہ ملیہ اسلامیہ، جہاں 9 سال گزارنے کے بعد بھی غضنفر بقول خود ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ علی گڑھ میں موصوف میرے ہم زمانہ تھے، ہمارے اساتذہ بھی مشترک تھے، شہریار صاحب، خلیل الرحمن اعظمی صاحب، قاضی عبدالستار صاحب، نسیم قریشی صاحب، جذبی صاحب، سرور صاحب، خورشید الاسلام صاحب وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ غضنفر نے ان اساتذہ اور اس ماحول سے خاطر خواہ فیض حاصل کیا، جبکہ میں تہی دست رہی۔ اساتذہ گرامی کا ذکر غضنفر صاحب نے بڑے احترام و عقیدت سے کیا ہے، خصوصاً شہریار صاحب سے انہیں وہ عقیدت رہی جو آشرم کے طلباء کو اپنے گرو سے ہوتی۔ سیوان، اگر میں اس کا صحیح تلفظ کر رہی ہوں، کہ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہونے والے اس سفر میں غضنفر اجنبی راہوں کے مسافر بنے۔ بیماری کے علاج کی جستجو نے حکیموں کے علاوہ جھاڑ پھونک کرنے والوں سے ہوتے ہوئے تبلیغی جماعت تک پہنچا دیا۔ لکھتے ہیں ایک طرف دین کا زور تھا تو دوسری طرف دنیا کا شور۔ فقیری بھی کی، دنیا داری بھی کی اور عشق بھی کیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ غضنفر علی گڑھ پہنچ گئے اور اجلی راہوں کے سفر کی ابتدا ہوئی، اگرچہ راہوں میں پیش و خم یہاں بھی بہت تھے۔ کسب معاش کے معاملے میں علی گڑھ نے ناروا سلوک کیا، لیکن عشق کے میدان میں سربلند رہے۔ غضنفر جہاں جہاں رہے اور جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے انجام دے کر ہی دم لیا، چاہے بشرا بھابی کے خم گیسو کا سنوارنا ہو، یا سولن میں پانی کے مسئلے کا حل کرنا، یا مختلف مراکز میں دفتروں اور دفتریوں کی خستہ حالی اور لاپرواہی کی اصلاح ہو، ہمت کہیں نہیں ہاری۔ جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا، اور اب اردو ادب کے نوک و پلک سنوارنے میں بھی اسی خلوص کے ساتھ منہمک ہے۔
وہ جو ایک مقولہ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، اس کا اصل مفہوم غضنفر کی خود نوشت پڑھنے کے بعد واضح ہوا۔ اگر موصوف کو علی گڑھ میں یونیورسٹی میں پوسٹ مل گئی ہوتی جس کے وہ خواہاں اور کوشاں تھے تو ان کے تجربات کا خانہ اتنا گوناگون اور رنگا رنگ نہ ہوتا۔ آرزو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے، اس بہانے سے مگر دیکھ لی دنیا ہم نے، کہ مصادق سولن، لکھنؤ، پٹیالہ، میسور، حیدرآباد، پٹنہ، ممبئی، بھوپال، دہلی کے میدانوں کو سر کرتے ہوئے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کبھی سولن کے جنگلوں میں پانی تلاشا، کبھی گنگا جمنا گومتی میں کشتی رانی کی۔ اگر علی گڑھ میں ہی رہ گئے ہوتے تو ہمیں پانی، ماجھی، مم اور وش منتھن جیسے شاہکار ناول اور رنگا رنگ تہذیبوں کی سیر کرانے والی خود نوشت دیکھ لی دنیا پڑھنے کو نہ ملتی۔ غضنفر کو مبارکباد اور بہترین خواہشات۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری صاحبہ۔ میں الفاظ ہند کی جانب سے اور کل ہند افسانہ نگار کی جانب سے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اتنا اچھا تبصرہ پیش کیا، میں اس کے لیے دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ جلگاؤں سے معین الدین عثمانی صاحب ہے۔ معین الدین عثمانی صاحب جتنے اچھے افسانہ نگار ہے اتنے ہی اچھے نقاد بھی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے اچھے وہ مدیر رہے اتنے ہی اچھے صحافی بھی رہے، اور مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی جیسی بہت ساری تنظیموں سے جو ہے آپ وابستہ رہیں۔ آپ نے ادب کے لیے بہت کچھ کیا ہے مہاراشٹر، خاص طور سے جلگاؤں کے تعلق سے کہا جائے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے جلگاؤں میں رہتے ہوئے۔ تو میں معین الدین عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا۔ میں معین الدین عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا تبصرہ پیش کریں۔ جناب معین الدین عثمانی صاحب۔ عثمانی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ مائک آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آواز پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی بہت اچھی آ رہی ماشاء اللہ۔ ریحان کوثر صاحب، آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعیمہ آپا اور غضنفر صاحب خود ہمارے یہاں موجود ہے، اور شہزور خاور کی تو بات ہی کچھ ہے، نوجوانی میں ہی ان کے کتنے پل پورے نکلے ہیں۔ بہرحال ہر ذرہ جو ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے۔ آپ نے ناچیز کو یہ سعادت بخشی کہ آج کی اس محفل میں شرکت کروں، تو میں آپ کا پہلے ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین، ماہنامہ الفاظ ہند کل ہند افسانہ نگار فورم کی جانب سے یہ باتیں کتابوں کی یہ مذاکرہ جاری ہے۔ اس میں جو شرکا ہیں اس وقت محترمہ ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا صاحبہ، ڈاکٹر عائشہ فرین صاحبہ، جناب محمد علیم اسماعیل صاحب، ڈاکٹر شہزور خاور صاحب، انور مرزا صاحب، اور اس کے منتظمی اعلیٰ ریحان کوثر صاحب۔ میں اپنی طرف سے آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام آپ نے یہاں آراستہ کیا۔ عام طور سے ہم لوگوں نے جو سوانح حیات اب تک پڑھی ہے اس میں یہ پایا ہے کہ صاحب کتاب جو ہے وہ اپنے یعنی زندگی کے جس دور پر بھی وہ اس تعلق سے سوچتا ہے لکھنے کا، تو اپنے بچپن کے واقعات سے شروعات کرتا ہے، اور تادم تحریر جہاں پر بھی اس کی زندگی کا ٹھہراؤ آیا ہے وہاں تک کے حالات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک روایتی انداز ہے جو ہم نے اب تک کے پایا ہے۔ لیکن یہاں جو زیر تذکرہ کتاب ہے دیکھ لی دنیا ہم نے، اس کی ایک یہ خصوصیت ہے، اس میں ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ صاحب کتاب نے اپنے حالات زندگی تو بیان کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کے حالات پر جو
مواد اکٹھا کر دیا ہے، وہ ایک کمال کی چیز ہو گئی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، بعض لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ غضنفر نے جو ہے اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ تفصیلات بیان کر دیے، تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو غلط ہرگز نہیں گردانتا ہوں۔ ایک انداز ہوتا ہے، ہم روایت سے جو ہے چپکے ہوئے ہیں اور ہم دیکھنا نہیں چاہتے یا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال غضنفر صاحب نے ایک نمایاں پہلو یہ نکالا ہے کہ اپنے ساتھ اوروں کی بھی جو ہے تفصیلات بیان کر دی جائے، تو یہ ایک نیا منفرد انداز ہے جسے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا انداز ہے جس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو داد دینی چاہیے۔ حاضرین، یہ میرے تاثرات ہے جو میں آدھے ادھورے کے طور پر اس کو سمجھتا ہوں۔ دیکھ لی دنیا ہم نے معروف قلمکار غضنفر کی 336 صفحات پر پھیلی ناول کے فارم میں تحریر کردہ خوشنویس سوانح ہے۔ اس سے قبل بیتے ہوئے دن کے عنوان سے آجہانی رتن سنگھ کی سوانح سرگزشت نظر نواز ہوئی تھی، جس کی زبان و بیان کے سحر سے میں اب تک ڈوبا ہوا دلی اکادمی کی کارگزاری پر خوش ہو رہا تھا کہ اتفاق سے غضنفر کی اس سوانح سرگزشت نے مطالعے کی خوشی کو دو چند کر دیا۔ مجھے اس احساس نے آ گھیرا کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی مشینی زندگی میں مطالعے کی روایت کی دم توڑتی سانسوں میں جیسے مزید کچھ جان پڑ گئی ہو۔ طرفہ تماشا یہ بھی کہ آج کی ان کتابوں کی اشاعتی فراوانی کے دور میں اگر غیر دلچسپ کتاب ہاتھ لگ جائے تو عرصے تک طبیعت کو مقدر ہونے سے کوئی جن بھی نہیں بچا سکتا۔ بہرکیف یہ سوانح ان معنوں میں اہم ہے کہ دوران مطالعہ کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ غضنفر اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، بلکہ اگر نام وہ واقعات بدل دیے جائے تو مجھے ہی کیا ہر سنجیدہ کاری کو محسوس ہوگا کہ وہ اپنی ہی سرگزشت سے دوچار ہو رہا ہے۔ غالباً اس کتاب کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے۔ میرے خیال سے ان دنوں کتابوں کی اشاعت کا کثرت سے ہونا اہم نہیں، بلکہ قاری کا اوجھل ہو جانا زیادہ اہم ہے۔ اس ضمن میں سید محمد اشرف نے بڑی عمدہ اور دلی کیفیت بیان کرنے والی بات کہی ہے۔ کوٹ، غضنفر کی خوشنویس دیکھ لی دنیا ہم نے اردو کی تازہ ترین خود نوشت ہے، جو اپنے اندر ناول جیسا حجم اور افسانے کا لطف رکھتی ہے، اور اس کتاب کے لکھنے میں غضنفر نے جس صداقت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے باوجود یہ کتاب مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ فسوکاری چونکہ ناول نگاری ہی کا جز ہے، جس کے بغیر قصہ محل کی تعمیر ممکن نہیں، غضنفر نے اس وصف سے بھرپور استفادہ کیا۔ کئی ناولوں اور افسانوی مجموعوں کے خالق ہونے کا شرف جو انہیں حاصل ہے، اس لحاظ سے متذکرہ سوانح میں اس رنگ کا غالب آنا کوئی عجب بات نہیں۔ شروع سے آخر تک گمان گزرتا ہے کہ ہم کوئی ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مزید برآں زبان و بیان کے چٹخارے نے سوانح سرگزشت کی توقیر کو بلندی سے ہمکنار کر دیا ہے۔ بطور مثال سوانح کا یہ ابتدائی پیراگراف ملاحظہ کیجیے: میں جس حلیے میں گھر کے اندر تھا اسی حلیے میں باہر نکل پڑا، بغیر کسی سے ملے، بنا کسی کو کچھ بتائے، ماموں کی بیٹھک سے نکل کر سیدھے سیوان اسٹیشن پہنچ گیا۔ نیم بدحواسی کے عالم میں کیے گئے اس سفر پر اب جب غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا یہ ناگہانی سفر ضرور کسی اضطراری کیفیت کے دباؤ کا نتیجہ تھا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربتوں میں جب دوریاں در آتی ہیں تو در و دیوار ڈرانے لگتے ہیں، اور توقع کی لو جب بجھتی ہے تو رشتوں سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، اور یہ دھواں ایسا دبیز اور دمسوز ہوتا ہے کہ اس کے گھنے گھیرے میں کھڑا ہونا دوبھر ہو جاتا ہے۔ علی گڑھ اور لکھنؤ جیسے شہری دبستانوں کے ماحول میں پروردہ وہ شخصیت زبان و بیان پر عبور حاصل تو کر ہی لیتی ہے۔ ایسے میں اگر تحریر تخلیقیت سے مملو ہو جائے تو اس تحریر کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟
जहां तक वाकयात की तरतीब का ताल्लुक है, इसमें अगर आप इब्तिदा से आज तक की रुदात की तवक्को करेंगे तो मायूसी होगी। अलबत्ता चीदा चीदा वाकयात को इस तरतीब और तहजीब से पुरोकर तहरीर की जद में लाया गया है कि किसी एक ही वाकये के सिलसिलेवार बयान का गुमान गुजरता है, और यहाँ कारी गजनफर के हुस्न सलीके की दाद दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। शख्सियात, मकामात और वाकयात अलग अलग होकर भी एक होने की वजह महज यही है कि इनका ताल्लुक साहिब किताब से है, और साहिब किताब जबान का जादूगर है। इसलिए कारी का इस तिलिस्माती तहरीर में गुम हो जाना कोई अजब बात नहीं। इस ताल्लुक से आगाज किस्सा के तहत गजनफर अली का एतराफी बयान मुलाहिजा हो। कोटेशन: किस्से को लाख इल्लत और मालूल की रस्सी में बांधिए कोई ना कोई सिरा सरक कर गिरफ्त से बाहर निकल ही जाता है। शायद ये जरूरी भी है कि जहन उसूल और ज़वाबित की बाढ़ वाले इस्तदलाली रास्ते पर जल्दी थक जाता है। सिरों का मिंतकी दायरों से बाहर निकलना इसलिए जरूरी है कि अगर ऐसा ना हो तो फसाना फिक्शन न रहकर फैक्ट बन जाए और किस्सा अपना फुसूक खो दे। सफेद दबीस कागज पर छपी मुजल्लद सवाने पहली नजर ही में दावत दीद देकर कारी को करीब कर लेती, और मुताले के बाद तो इसका मुसख्खर होना गोया लाजमी करार पाता है। खूबसूरत और खूब सीरत सवाने पर गजनफर को मुबारकबाद न देना नासिपासी होगी। लिहाजा दुआ है कि मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह उर्दू अदब को अपनी तहरीरों से सरसब्ज व शादाब फरमाते रहेंगे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन उस्मानी साहब, आपने किताब की इंफरादियत पे बहुत ही खूबसूरत और उम्दा गुफ्तगू की। मैं महानामा अल्फाज हिंद और कुल हिंद अफसाना निगार फोरम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कुछ मुसन्निफ से गुफ्तगू की जाए। मैं बता दूं कि कुछ चंद सवाल मेरे जानिब से रहेंगे, और हमारे शुरका अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी सवाल कर सकते हैं। उसी तरीके से सर जो है इसमें से कुछ हिस्सा कोई इक्तबास जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। उसके बाद अगर कोई चाहता है जो इस किताब को पढ़ चुका है तो वो अगर 2-3 मिनट में अपनी बात रखना चाहे तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो बहरहाल मैं बता दूं कि ये जो किताब है गजनफर सर ने जो है अपनी बेटी डॉक्टर शहना अली, बेटे डॉक्टर कामरान अली, बहू डॉक्टर आमना मुबश्शिर और दामाद फरहान सिराज के नाम ये किताब जो है उन्होंने मंसूब की है। तो मैं गजनफर सर का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, और मेरी जानिब से पहला सवाल गजनफर सर से ये है कि जैसा कि अनवर मिर्जा साहब से मेरी बात हुई इस नावल या इस किताब के ताल्लुक से, तो उनका ये कहना था कि ये मेरे नज़र में खाकों का मजमुआ है। मतलब मुख्तलिफ खाकों को जो है वो तसलसल के साथ जो है वो जोड़कर एक नावल की शक्ल दी गई है, जबकि मेरा ये मानना है कि ये एक अफसानों के टुकड़ों को जोड़कर, छोटे छोटे से अफसाने हैं जो हकीकत पे मबनी है, इनको जोड़कर जो है ये नावल बनाया गया है। तो मैं गजनफर सर से ये उनकी नज़र में ये क्या है, मतलब ये खाकों का मजमुआ है या अफसानों का मजमुआ है या फिर ये खालिस एक नावल है, ये क्या है? तो इस पर उनका ख्यालात क्या है, मैं गजनफर सर से जानना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही। सर का माइक बंद है। हाँ सर, माइक शुरू कीजिए। सर का माइक बंद है। गजनफर सर माइक शुरू कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी आ रही है। हाँ जी 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 सर। सबसे जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने सवाल सुन लिया होगा। जी जी जी। तो मैं सबसे हाँ पहले जी तो सर।
سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ اور سلام کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام میرے لیے منعقد کیا. سب نے بہت اچھے تبصرے کیے اور بہت سارے جو گوشے اس خود نوشت میں ہیں ان کو اجاگر کیا، ان کی خوبیاں بیان کی، خامیوں کی طرف اشارہ کسی نے بھی نہیں کیا. اچھا لگا. ویسے مجھے خامیاں بھی اچھی لگتی ہیں. سوال بہت عمدہ ریحان کوثر صاحب نے کیا، اور ایک حصہ سوال کا ان کا اپنا ہے اور دوسرا حصہ ان کے دوست انور مرزا کا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی اسے خاکوں کا مجموعہ کہہ رہا ہے، کوئی افسانوں کا مجموعہ، میں اسے کیا نام دیتا ہوں؟ تو میں تو اس کو صرف تخلیق، یہ میری ایک تخلیق ہے جس میں افسانہ بھی کسی کو محسوس ہو سکتا ہے اور کسی کو خاکہ بھی محسوس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو انشائیہ کا رنگ بھی اس میں نظر آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو داستان کا بھی رنگ نظر آئے. لیکن میرے نزدیک یہ ایک فکشن ہے، اور میرے ذہن میں خود اس کا واضح صنف کا کوئی نام نہیں تھا. یہ جو بائیوگرافیکل یا جو بائیوگرافیکل ناول جو کسی نے لکھ دیا ہے وہ پبلشر نے لکھا، میں نے نہیں لکھا. اور اسی لیے میں نے کتاب کے شروع میں خود نوشت نہیں لکھا، نہ ناول لکھا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے کوئی ایسی تحریر لکھنی ہے جو ناول جیسا لگے لیکن ناول نہ ہو، اور خود نوشت کی طرح لگے لیکن وہ خالص خود نوشت نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ میرے پاس اس صنف کے لیے کوئی الگ سے نام نہیں تھا. میرا ذہن تجرباتی ذہن ہے، میں ہمیشہ تجربے کرتا رہا ہوں، اور لیک پہ چلنا میرا شیوا نہیں ہے. میں بنی بنائی ڈگر پہ نہیں چلتا. اسی لیے پانی سے لے کر ماجھی تک آپ دیکھیں گے تو ہر ناول میں کسی نہ کسی نہج سے کوئی نہ کوئی تجربہ آپ کو ملے گا. پانی میں نے ناول کا جو فریم ہوتا ہے وہ ٹائم فریم اس کو توڑ دیا، ماجھی میں بھی توڑ دیا. کہانی انکل بالکل ایک کریٹو تھنکر پیدا کر دیا میں نے. کیچلی ایک گو کے روایتی قسم کے ناول ہے، لیکن اس میں بھی ایک ایسا پہلو میں نے رکھ دیا جو نیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بنے بنائے راستے پہ نہیں چلتا. کوشش کرتا ہوں کہ ہر تخلیق میں کچھ نہ کچھ نیا ہو، کچھ نہ کچھ نیاپن ہو، تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اس کو پڑھیں تو ان کو کچھ ملے. تو اس لیے میرے ذہن میں کوئی واضح تصور نہیں تھا کہ میں اس کو کیا کہوں. لیکن اس میں چونکہ میری زندگی سے متعلق بہت سے واقعات ہیں، تو وہ ان واقعات کی بنیاد پر کوئی اسے خود نوشت کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو خود نوشت میں ہوتی ہیں وہ اس میں ہیں. لیکن اس خود نوشت کو اس طرح سے نہیں لکھا گیا ہے جس طرح سے عام خود نوشت لکھی جاتی ہے، جس میں ڈسکرپشن زیادہ ہوتا ہے، انفارمیشن زیادہ ہوتا ہے. میں نے اس کو تخلیقی نقطہ نظر سے، تخلیقی انداز سے لکھنے کی کوشش کی ہے. زبان پر، اسٹائل پر کوشش کی ہے، اور ٹیکنیک استعمال کی ہے. فلیش بیک کی ٹیکنیک اس میں آپ کو نظر آئے گی جگہ جگہ. تو اسی لیے کوئی اگر یہ ڈھونڈے کہ میرا شجرہ کہاں سے ملتا ہے، وہ شاید اس کو نہ ملے، بلکہ ایک حادثے سے، ایک ہوتے ہوئے واقعے سے شروع کیا ہے. اسی لیے اس پر ناول کا گمان زیادہ ہوتا ہے، اور جو پہلا چیپٹر پڑھتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ خود نوشت نہیں بلکہ وہ ناول پڑھ رہا ہے. آگے جا کے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں خود نوشت جیسی چیز بھی ہے. اب رہ گئی بات افسانوں کی اور خاکوں کی. تو میں نے بہت سے خاکے لکھے لوگوں کے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ خاکوں کا استعمال کیا ہے. پورے خاکے نہیں ہیں، لیکن کچھ حصہ
मैं जब किसी अपने मुताल्लिकीन से मुताल्लिक किसी के बारे में लिख रहा था, तो जो ऑलरेडी मैं चीजें लिख चुका हूं जो बिल्कुल फैक्ट हैं, तो उनमें तरमीम, कुछ कहीं कहीं पे तरमीम की और कहीं कहीं पे कुछ हिस्सा मैंने ले लिया। तो जिन लोगों ने मेरे खाके पढ़े होंगे तो उनको ये यकीनन लगता होगा कि इसमें ये खाकों का मजमुआ है, लेकिन वो चंद जगहों पे हैं, पूरे नावल में वो नहीं है। अच्छा, चूंकि मैं फिक्शन राइटर हूं और अफसाने भी लिखता हूं, और फिक्शन जब लिखता हूं तो जाहिर है कि बहुत से हिस्से अफसाना लग सकते हैं, क्योंकि सवाने की तरह मैं सवाने नहीं लिख रहा हूं। तो दोनों लोगों का सोचना गलत भी नहीं है और पूरे तौर पे सही भी नहीं है। तो मेरा जवाब तो ये है। जी 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 सर, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आपने ये जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक सवाल और है इसी तरीके का कि दरअसल ये जो किताब है, इसको कोई अगर पढ़ना चाहे तो एक ही नशिस्त में पढ़ सकता है और कोई टुकड़ों में पढ़ सकता है, लेकिन इतनी दफीन किताब या ये जो लिखा गया है, ये आपने काफी टुकड़ों में लिखा होगा, अलग अलग वक्त में लिखा होगा, अलग अलग दौर में लिखा होगा, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लग रहा पढ़ने के बाद कि ये मुख्तलिफ वक्त औकात में या मुख्तलिफ हालात में या मुख्तलिफ वक्त पर ये लिखा गया है। तो इसके पीछे क्या वजह है? जैसे अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि अलग अलग वक्त में लिखूं, लेकिन वो लगे ना, वो ऐसा लगे कि कोई एक ही नशिस्त में बैठकर लिखा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमारे जैसे जूनियर को? देखिए, ये आपके जहन में अगर ये है कि आप कोई ऐसी तख्लीक लिखने जा रहे हैं, तहरीर लिखने जाए जो मरबूत हो, तो मरबूत अगर कोई तख्लीक है तो चाहे मुख्तलिफ औकात ही में क्यों ना वो तहरीरें लिखी गई हों, जब आप उनको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई पहलू ऐसा होगा, कोई ना कोई धागा ऐसा होगा जो उनको पिरो देगा सबको। और जब वो पिरो देगा, और वो तख्लीकी उनसुर या तख्लीकियत होगी जो पिरोने के काम करेगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीजें मरबूत हो जाएंगी। मैं एक मिसाल में देता हूं। मैंने एक तजर्बा किया, एक नावल लिखा कहानी अंकल, और कहानी अंकल में मैंने अपनी शायदशुदा कहानियां शामिल की, और ज्यादातर कहानियां, एक आध चैप्टर ऐसा है जो मैंने लिखा, बाकी कहानियां मैंने शामिल की। और उन कहानियों को, उस कहानी अंकल को पढ़ के कुछ लोगों ने कहा कि ये कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियां मैंने तब्दील की। वो कहानियां बड़ों के लिए लिखी गई थी, और जब बच्चों ने अपने बाप से कहा कि हमें कहानी सुनाइए, तो उसके पास कोई कहानी ऐसी नहीं थी, कहानीकार होने के बावजूद, कि वो अपने बच्चों को कहानी सुना सके, क्योंकि वो जितनी कहानियां थी उसकी लिखी हुई, वो सब बड़ों के लिए लिखी गई थी। तो उसने गौर किया, कहानी अंकल ने, और उन कहानियों को रीराइट किया, और रीराइट करते वक्त कंटेंट तो वही रखा, लेकिन दिलचस्पी और जबान की सतह को देखते हुए बच्चों को, और वो कहानियां बच्चों को भी पसंद आने लगी, बड़ों को भी पसंद आने लगी। और फिर लोगों ने कहा कि ये तो कहानी अंकुर को सूत्रधार बनाकर गजनफर ने एक बिल्कुल नया नावल लिख दिया है। और हमारे उस्ताद थे शहरियार साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्हें ये नावल बहुत पसंद था, और वो कहा करते थे कि गजनफर देखो, ये गुलजार साहब का जो सीरियल आ रहा है उसी तरह का, ये तुम्हारे नावल के बाद इन्होंने ये सीरियल बनाया है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे नावल से इन्होंने फायदा उठाया होगा। तो खैर वो उनका ऑब्जर्वेशन था, मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसमें यही है कि बहुत सी कहानियों को जोड़ के मैंने एक नावल बना दिया, और वो धागा जो क्रिएटिविटी का धागा था वो शुरू से आखिर तक बना रहा, और उस धागे में तमाम कहानियां जुड़ती चली गई, हमांग होती चली गई। इसी तरह से राइटर के पास बहुत से वाक़यात होते हैं, बहुत सी तहरीरें होती हैं,
بہت سے باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف اوقات میں سوچتا ہے, چاہے وہ کتاب میں کاغذ میں نہ لکھے, لیکن اس کے ذہن میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. اپنے ذہن کے خانے سے نکال کے وہ تخلیق کے کرتاس پہ سجاتا چلا جاتا ہے, اور اس میں اس کا جو تخلیقی قوت ہے یا اس کا قوت ممیزہ ہے, وہ قوت ممیزہ اور قوت متخیلہ جو ہے دونوں مل کے کام کرتے ہیں, اور اس طرح سے غیر مربوط چیزیں بھی مربوط محسوس ہونے لگتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ سر. سر ایک اور سوال ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ناول پڑھنے والوں کے لیے یہ ناول ہے, اور باقی افسانہ پڑھنے والوں کے لیے افسانوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے, مٹھائیاں پڑھنے والوں کے لیے وہ بھی رنگ مل جائے گا. اور اسی طریقے سے سر آپ ایک بہت اچھے ڈرامہ نگار بھی ہیں, لیکن جیسے باقی آپ کے ناول ہے اس کے مقابلے اس میں مکالمے جو ہے وہ کم ہیں. جو آپ کے زیادہ تر جو مکالمے ہیں, یہ جو دیکھ لی دنیا ہم نے, اس میں مکالمے جو ہے, ڈائلاگ جو ہے, کرداروں کی گفتگو جو ہے وہ کچھ کم ہے. اس کی کوئی خاص وجہ یا اس کے پیچھے یہ مطلب جان بوجھ کے کیا گیا ہے؟ راوی جو ہے وہ زیادہ تر جو احساس اور جو تجربات ہے یا جو جذبات ہے اس کا اظہار راوی زیادہ تر کر رہا ہے, نہ کہ جو کرداروں کی گفتگو ہے وہ کم ہے اس میں. تو اس کی کوئی خاص وجہ اس کو جان بوجھ کے کیا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ جب جمال صاحب یا 200 کے بعد جو 190 کے بعد جو حصہ ہے اس میں کافی اس میں مکالمے ملیں گے. تو اس کے لیے مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ راوی نے اس پہ زیادہ جو بوجھ ہے وہ اپنے کاندھے پر رکھا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ یا یہ بس ایسا ہی ہوا ہے؟ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. نہیں, ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں پلاننگ کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں پلان کے ساتھ نہیں لکھی جاتی. کچھ چیزیں شعوری طور پر ہوتی ہیں, کچھ لاشعوری طور پر ہوتی ہیں, اور جہاں مکالمے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مکالمہ اپنے آپ آ جاتا ہے, اور جہاں نیریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں نیریشن آ جاتا ہے. مثال کے طور پر میرے 4 دوست ہیں علی گڑھ میں, کلاس فیلو ہیں. ان 4 میں سے 2 پر میں نے نیریشن سے کام لیا ہے, سید محمد امین اور سید محمد زاہد. لیکن جو قریشی ہیں, رشید قریشی, ان کے ساتھ تھوڑا سا مکالمہ بھی ہے, اور جو سعید الدین منائی ہیں ان کے ساتھ مکالمہ ہے. تو کچھ کردار مکالمے کے ذریعے ابھرتے ہیں اور کچھ کردار نیریشن کے ذریعے ابھرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرے یہ کہ جب قطر کی زندگی میں پیش کر رہا ہوں تو قطر کی جو زندگی ہے, یعنی اپنی زمین چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں آدمی جا کے بستا ہے, تو وہاں بظاہر بہت اچھی زندگی نظر آتی ہے, لیکن وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں. یعنی جو 2 سال تک صرف وردی میں رہتے ہیں, اچھے کپڑے صرف گھر جاتے ہیں تو پہن کے جاتے ہیں یا گھر سے آتے ہیں, ان کو اپنی فیکٹری کے علاوہ کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. وہاں پیسے بھی مال ہے کہ مال میں جانے کی جی چاہتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو اور بہت سے مسائل ہیں. تو وہاں پر ایک کریکٹر ایسا آیا, مجھے لگا کہ اگر میں اس کے بارے میں بیان کروں گا تو وہ بات اس طرح سے نہیں آ پائے گی جس طرح سے میں اس کے مکالمے کے ذریعے بات کروں گا. تو وہاں ایک بالکل مزدور ٹائپ کا آدمی ہے جس سے مکالمہ میرا ہو رہا ہے. تو جہاں ضرورت مکالمے کی ہے وہاں مکالمے آ گئے ہیں, اور جہاں ضرورت نہیں ہے مکالمے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ میرے اندر کا جو فنکار ہے وہ اس کے ذہن میں یہ لاشعور میں یہ رہا ہو کہ آپ یہاں سوانح نگار کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, اور ان جگہوں پہ آپ فکشن رائٹر کی طرح یا ناول نگار کی طرح کام کر رہے ہیں. تو اس نے شعوری طور پر لاشعوری طور پر یہ صورتحال پیدا کر دی ہو. جی تو اور ہمارے جو شرکا ہے, میں بتا دوں ناصر الدین انصار صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. جی تو میرے جو باقی احباب ہے اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو غضنفر سر سے جو ہے وہ اس ناول اس کتاب کے تعلق سے جو ہے بات کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, मैं परवेज अहमद बोल रहा हूँ कामटी से। वालेकुम। तो सर, जैसा कि नसरी अदब में गज़नफ़र अली एक बड़ा नाम है और मैं इस महफिल का सबसे छोटा फर्द हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अफसाना, अफसानचा या इंशाइया क्या है और क्या फ़र्क है इनमें, और कहानी और फिक्शन क्या होते हैं। अगर आपने अदबिस्तान या अफसाना निगार या बज़्म अफसाना ग्रुप ज्वाइन किया होता तो शायद ये सवाल आप नहीं करते। उस पर मेरे कई मज़ामीन, कई खुतबात उसमें है जिसमें मैंने ये बताया है कि अफसाना, मुख्तसर अफसाना, चुटकुला यानी लतीफ़ा और नसरी नज़्म में क्या फ़र्क है, तफसील से मैंने बयान किया है। इसी तरह से आपके दूसरे सवाल का जवाब भी मैंने उसमें दिया, यहाँ तक कि माइक्रोव के बारे में भी मैंने बयान किया है। तो फिक्शन तो जाहिर है कि अफसाना क्या है, जिंदगी का जबान के जरिए खूबसूरत अंदाज में जिंदगी को बयान करने का नाम अफसाना है। अब यह है कि अगर जिंदगी इख्तिसार के साथ, इर्तिकाज के साथ, एक वहदत तासुर के साथ बयान हो तो वो अफसाना है। लेकिन जिंदगी अगर तफसील के साथ, तवालत के साथ बयान हो तो वो नाविल है। यानी जैसे आप संतरा खाते हैं, एक उसमें काश निकालिए तो वो आपको अफसाना हो जाएगा और पूरा संतरा जो है वो नाविल हो जाएगा। अब रहा इंशाइया और खाका। तो खाका जो है वो जिंदगी के किसी एक हिस्से को दिलचस्प अंदाज से आप बयान करते हैं और पूरी जिंदगी को जब आप पेश करते हैं तो वो सवाने हो जाती है। और इंशाइया के बारे में ये है कि हल्के फुल्के अंदाज में किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी तजर्बे को पेश करना। यानी यूं समझिए कि एक आदमी ऑफिस में टाई पहन के बैठा हुआ है, कलम हाथ में है, बिल्कुल टिंच है और बहुत संजीदा है, सोचते हुए मुद्रा में है, वो मजमून है। और वही आदमी घर आके पजामा या लुंगी पहन के आरामदेह कुर्सी पे बैठ के पांव फैला के हाथ में सिगार लेके या सिगरेट लेके बहुत इंजॉयफुल मुद्रा में हो तो वो इंशाइया है। तो इंशाइया और मजमून में या इस संजीदा नस्र में ये फर्क है। चूंकि ये इतना बड़ा सवाल है और एक नहीं, आपके कई सवाल हैं, तो इस महफिल में तफसील के साथ इन सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वैसे मैंने बहुत गौर किया है और मैंने लिखा भी है। अगर आप इनके रेहान के यहाँ भी जाएंगे तो इनके पास भी वो माइक्रोव और फिक्शन का फर्क मौजूद है, वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह आपके सवाल, यानी अगर जहन में कोई जाला है तो वो साफ हो जाएगा और सवाल को आपको माकूल जवाब मिल जाएगा। और मजीद जानना चाहें तो शाहरोज हैं, इनका भी एक मजमून है इसमें काफी तवील, उसको पढ़ लीजिएगा। जी 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 सवाल तो बहुत अच्छा था। असल में मैं चाहता हूँ किताब के ताल्लुक से, जो किताब जिन लोगों ने पढ़ा है वो किताब के ताल्लुक से सवाल अगर करना चाहते हैं तो मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो किताब के ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं। बहरहाल जो परवेज साहब ने जो सवाल किया, असल में वो उसके लिए अलग से एक प्रोग्राम किया जाना चाहिए। बहुत तफसीली उस पर जवाब दिया जा सकता है। गज़नफ़र सर से उस ताल्लुक से जो है अच्छी खासी गुफ्तगू की जा सकती है। तो बहरहाल हमारे साथ और भी हमारे अहबाब मौजूद है जिन्होंने ये किताब का मुताला किया है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ बतौर ख़ास नासिरुद्दीन अंसार साहब से कि वो अपनी मुख्तसरन जो है अपनी बात रखें। डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब। नासिरुद्दीन अंसार साहब से दरख्वास्त है कि वो अपना माइक ऑन करें। नासिर सर, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? बहरहाल और कोई अहबाब अगर कुछ इस किताब के ताल्लुक से अगर कुछ अपना
ख्यालात का इजहार करना चाहता है तो वो कर सकता है, वरना फिर हम सर की तरफ फिर से जाएंगे, वो किताब का कोई हिस्सा हमको पढ़कर सुनाएंगे। हेलो जी रेहान साहब। जी 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 अनमोल साहब, मैं मुख्तसर में गजनफर साहब की किताब के ताल्लुक से कुछ चंद जुमले कहूँगा। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं गजनफर साहब को इस किताब के लिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी जो फिक्शन राइटिंग की जो उनकी रवायत है उसे बरकरार रखते हुए किताब उन्होंने अपनी पेश की है। मैंने फोन पे भी उनसे कहा था कि सर ये तो मुझे तमाम खाके नजर आ रहे हैं, तो लेकिन उसके बावजूद उसमें नावल मौजूद है। और गजनफर साहब ने एक बात कही कि अच्छी बात है कि किसी ने खूबियां गिनवाई, सब ने, किसी ने कोई खामी का जिक्र नहीं किया। तो माजरत के साथ मैं इस किताब की खामी का जिक्र करना चाहूंगा गजनफर साहब से। बिल्कुल। कि इस किताब की सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर आप इसमें फंस जाते हैं। ये जी जी ये खामी तो है, ये बहुत बड़ी खामी है। और मैं हमेशा गजनफर साहब की राइटिंग का, उनके फिक्शन का मद्दार हूँ। तो मैं जब मौका मिलता है, ये किताब अभी तक मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, जब भी वक्त मिलता है पढ़ता हूँ और बहुत डरते डरते पढ़ता हूँ कि कहीं इसमें मैं उलझ ना जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद गजनफर साहब। शुक्रिया बहुत जी। और कोई हमारे साथ जो जी सर, कोई अपना ख्यालात का जी 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 अलीम सर। जी सर। सर इस किताब के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बीच में क्या हुआ कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी जी, लेकिन हमको जाना था स्कूल, तो मैं ये किताब साथ में लेके चल गया पढ़ने के लिए। अब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो हमारे एक साथी टीचर दोस्त ने, मतलब हमारे स्कूल पे 6 टीचर है, तो एक साहब ने किताब जो है तो पढ़ने के लिए ले लिए मुझसे। फिर 4-5 रोज के बाद जब मैं उनसे किताब मांगने लगा तो अजीम सर ने किताब ले लिए पढ़ने के लिए। 4 सर से मांगने लगा तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो जुनेद सर ने ले ली है पढ़ने के लिए। फिर कुछ रोज के बाद जो है तो यासीन सर ने, इस तरह से अल्टरनेट कर करके पूरी स्कूल ने वो किताब पढ़ ली है। वाह। और सभी ने माशाल्लाह बहुत तारीफ किए हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। जी बहुत, ये ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। अब क्या बताऊं कि ये किताब कहाँ कहाँ से घूम कर वापस मेरे पास आई है। तो बहरहाल और कोई साथी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं? बहरहाल ये प्रोग्राम के बाद ये किताब मेरे अम्मी के पास जाएगी, ये तय हो गया। मैं मोहतरम गजनफर साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। मेरा ये सवाल है कि इस तख्लीक की अहम वजह क्या है, वो कौन से महरिकात हैं जिसकी वजह से आपने किताब लिखी? दूसरा ये कि इस किताब के लिए इसी उन्वान का इंतखाब क्यों किया? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं मुख्तलिफ असनाफ में कोशिश करता रहता हूँ। शायरी की भी मुख्तलिफ असनाफ, शायद कोई सिर्फ बची नहीं है, और नस्र की भी कोई सिर्फ नहीं बची है जिसमें मैंने अपने ख्यालात का इजहार न किया हो। फिर भी लगता है कि कुछ रह गया है, जितना हम कहना चाहते हैं वो शायद नहीं कह पाए। तो मुझे लगा कि नावलों में वो सारी बातें नहीं आ पाई हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, या अफसानों में वो बातें नहीं आ पाई हैं। तो ये लाशौरी तौर पे भी आदमी सोचता रहता है, शौरी सतह पर भी। तो बहुत सी चीजें जो इन असनाफ में नहीं कह पाता, बहुत सी बातें कोई और वो सिंध तलाश करता है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी खुदनविश्त लिखनी चाहिए, या इस तरह की कोई चीज लिखनी चाहिए जिसमें जो बातें रह गई हैं वो आ जाएं। तो ये इस तरह से इस
किताब की बुनियाद पड़ी। और दूसरा सवाल आपका था, क्या था सवाल जरा? उन्वान के ताल्लुक इसी उन्वान का इंतखाब। जी जी, देख ली दुनिया हमने, बिल्कुल सही है। मेरे उस्ताद शहजाद साहब जो मुझे बहुत चाहते थे, औलाद की तरह मानते थे, और मैंने बहुत से अपनी किताबों के नाम मतलब अपनी किताबों में उनके मिसरे इंतसाब में डाले हैं या कहीं और भी इस्तेमाल किया है। तो ये जहन में, मेरे लाशऊर में ये इनका शेर जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया। तो ये शेर बहुत बामानी है उस फिल्म में भी, उमराव जान अदा में भी, और ये मुझे भी बहुत बामानी लगता था जब मैं दुनिया का मुताला कर रहा था या दुनिया मेरी आंखों से गुजर रही थी, कि आदमी किसी न किसी चीज के हुसूल के लिए एफर्ट करता है। किसी को पानी चाहिए, किसी को कोई और चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को कामयाबी चाहिए। तो जो बुनियादी चीज होती है वो तो नहीं मिल पाती है, लेकिन इस बहाने से जिंदगी के बहुत सारे रंग उसकी आंखों में आ जाते हैं। तो ये लाशऊर में मेरे शहजाद साहब का शेर था और फिल्म थी। तो उन्वान की तलाश जब हो रही थी कि कौन सा क्या उन्वान रखा जाए, तो बहुत से उन्वान आए। जब ये जहन में आया तो फौरन जहन ने कहा कि ये मुनासिब रहेगा और ये उन्वान आप रख लो। चुनांचे मैंने ये उन्वान रख लिया। जी उन्वान ऐसा है कि हर खारी को अपने तरफ खींच ले। जी जी जी। मेरे ख्याल से अभी सवालात खत्म हो चुके हैं, सवालात का सिलसिला यहाँ रोकते हैं। बहरहाल नासिरुद्दीन अंसार सर अगर जुड़ते हैं तो उन्हें मौका दिया जाएगा अपने उनके इज़हार ख्याल का। बहरहाल ये किताब जो है देख ली दुनिया हमने, ये जो है बुशरा लेन A12 हमजा कॉलोनी न्यू सर सैयद नगर अलीगढ़, यहाँ से जो है ये किताब हासिल की जा सकती है। इस किताब की कंपोजिंग जो है मेहताब आलम नदवी साहब ने की है और इसे क्लासिक आर्ट प्रेस में जो है छापा गया है और इसका सरवरक जो है वो टीम अर्शिया पब्लिकेशंस ने, वाकई में इसका बहुत ही खूबसूरत सरवरक है। और जो अर्शिया पब्लिकेशन दिल्ली से जो है इसे पब्लिश भी किया गया है। और इसकी किताब मैं बता दूं हमारे नाजरीन को कि सिर्फ 350 रुपये इसकी कीमत है और मुल्क में हम कई इलाकों से जो है इसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से बता दूं कि मकतब जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से, कुतुब खाना जामिया दिल्ली से, कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू, उसी तरीके से राय बुक डिपो जो है इलाहाबाद से, एजुकेशन हाउस अलीगढ़ से, बुक इंपोरियम उर्दू बाजार पटना से, किताबदार मुंबई से, हुदा बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैदराबाद, मिर्जा वर्ल्ड बुक औरंगाबाद, उस्मानिया बुक डिपो कोलकाता, कासमी कुतुब खाना जम्मू कश्मीर, यहाँ से जो है ये किताब जो है आप हासिल कर सकते हैं, जिसकी कीमत 350 रुपये है। अब मैं गजम्बर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वैसे तो बाप को जो है या माँ को जो है हर बच्चा अजीज होता है, तो इसके एक एक जुमला, एक एक लफ्ज जो है, एक एक पैराग्राफ जो है वो आपको अजीज होगा। लेकिन मैं हमारी, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम की ये रवायत है कि हम मुसन्निफ से जो है वो किताब का कुछ हिस्सा जो है वो सुनाते हैं। तो मैं गजम्बर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस किताब से जो है कोई एक हिस्सा मुख्तसरन जो है वो हमारे सुनने वालों, हमारे देखने वालों को जो है पढ़कर सुनाएं। जनाब गजम्बर साहब। कितना वक्त? मैं 8-10 मिनट लूं? जी जी सर। हाँ, मैं कुछ हिस्सा शुरू का मैं पढ़ देता हूं। जी सर। जिसका एक हिस्सा किसी ने पढ़ा भी था, लेकिन चूंकि कंटिन्यूएशन में है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं जिस हुलिये में घर के अंदर था उसी हुलिये में बाहर निकल पड़ा था, बगैर किसी से मिले, बिना किसी को कुछ बताए। मामू की बैठक से निकलकर मैं सीधे सीवान रेलवे स्टेशन पहुंच गया। नीम बदहवासी के आलम में किए गए इस सफर पर
اب جب غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرا یہ ناگہانی سفر ضرور کسی اضطراری کیفیت کے دباؤ کا نتیجہ تھا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربتوں میں جب دوریاں در آتی ہیں تو در و دیوار ڈرانے لگتے ہیں، اور توقع کی لو جب بجھتی ہے تو رشتوں سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، اور یہ دھواں ایسا دبیز اور دمسوز ہوتا ہے کہ اس کے گھنے گھیرے میں کھڑا ہونا دوبھر ہو جاتا ہے۔ پلیٹ فارم کی بھیڑ میں کھڑا بے سمتی کی شکار آنکھوں سے ہونکوں کی طرح میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک کانوں میں ایک زوردار سیٹی کی آواز سنائی پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شور کرتی ہوئی کسی سمت سے ایک ٹرین آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ لوگوں کے ساتھ جھٹ سے میں بھی ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ گاڑی کہاں سے آئی تھی، کہاں جا رہی تھی، میں اس پر کیوں سوار ہوا، مجھے کہاں جانا تھا، کیوں جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے سر پر تو کوئی جنون سوار تھا جس نے مجھے کسی اجنبی گاڑی کی ایک بھیڑ بھرے ڈبے میں ڈھکیل دیا تھا۔ شاید اس کیفیت کے پیچھے کسی کے اعتماد کے ٹوٹنے کی ٹھیس تھی جس نے میرے ہوش و حواس کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یا بے اتنائی کا کوئی احساس تھا جس نے اپنوں کے بیچ بھی مجھے اجنبی بنا دیا تھا۔ کافی دیر بعد گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی تو لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈبے سے نیچے اتر پڑا۔ بھیڑ میں اترتے وقت پاجامے کا ایک پائچہ میرے پاؤں کے نیچے ایسا دبا کہ میں لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ مسافروں کی بھیڑ مجھے کچلتی اور روندتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترتی اور چڑھتی رہی۔ کوئی یہ نہ دیکھ سکا اور نہیں محسوس کر سکا کہ جو شے پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے وہ زندگی ہے، اور اس زندگی سے جان نکلی جا رہی ہے۔ کچھ لمحے بعد میری قوت مدافعت نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، اور چند ثانیے بعد مجھے میرے پیروں پر کھڑا بھی کر دیا۔ یہ قوت مدافعت بھی کیا چیز ہے کہ حالت ذوق میں بھی پہلوانی دکھا دیتی ہے، ایسا کام کر جاتی ہے کہ آنکھوں کو یقین نہیں آتا۔ اس وقت میرے سامنے اس نے ایسا ہی کارنامہ کر دکھایا تھا، ورنہ کچلے ہوئے جسم میں یہ تاب کہاں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی جائے، چہ جائے کہ کھڑا ہو جائے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے، میری نگاہیں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ کچھ دوری پر ایک گوشے میں ایک نل نظر آیا، اس نل سے پانی گر رہا تھا، مگر میرے پہنچتے ہی پانی کا گرنا بند ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نل سے پانی نکلنے لگے، مگر میری ساری محنت بے سود ثابت ہوئی۔ یہ محض اتفاق تھا یا قسمت کی ستم ظریفی کہ پیاسے پر پانی بند ہو گیا۔ پانی یوں تو بہتا رہا، مگر کسی کی پیاس بجھانے کا وقت آیا تو رک گیا۔ یہ میرے ہاتھوں کا قصور تھا کہ ان کی رسائی اس بٹن تک نہیں پھو پا رہی تھی جس کی جنبش سے پانی نکلتا ہے، یا کوئی ایسی میکانزم جو یہ جانتی ہو کہ کس پر کھلنا ہے اور کس پر نہیں کھلنا ہے۔ آج جب میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آیا ہوں تو لگتا ہے کہ زمانے نے ایسا سسٹم بھی ایجاد کر لیا ہے جو کڑی سے کڑی محنت پر بھی آسانی سے پانی پھیر دیتا ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے وہاں سے اٹھ کر اسٹیشن سے باہر آیا اور ایک انجانی سڑک پر ایک سمت میں چلتا چلا گیا۔ پکی سڑک کے بعد ایک پھاٹک آیا، پھاٹک کے اس پار سے کئی راستے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ میں ایک کچے راستے پر ہو لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک میدان آیا۔ اچانک میرے کانوں میں کوئی آواز گونجنے لگی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ اذان کی آواز ہے۔ اس آواز پر میں مچل اٹھا۔ میرا سر خدائے بزرگ و برتر کے سامنے جھکنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک نالا بھی نظر آ گیا۔ نالے پر پہنچ کر مٹمیلے پانی سے وضو کیا۔ وضو کے دوران ہی پیاس سے بھڑکے ہوئے ہونٹ پانی سے لگ گئے۔ آنکھیں پانی کا رنگ دیکھ کر لبوں کو روکتی رہ گئیں، مگر وہ نہیں رکے۔ گدلے گرم اور بد ذائقہ پانی کو وہ ٹھنڈے شربت کی طرف پی گئے۔ اب جب کبھی یہ منظر آنکھوں میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے
کہ ہمارے علاقوں کے لوگ پانی سے کیوں مرتے ہیں، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے علم و دانش کتنے تہی دامن ہیں کہ پیاسے انسانوں کو دو گھونٹ صاف پانی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ وضو کر کے نماز ادا کی، نماز سے قدر سکون ملا، ایک لمبی دعا مانگی اور آگے بڑھ گیا۔ دعا کیا مانگی تھی یہ یاد نہیں، ممکن ہے حالات کے گھیرے سے نکلنے کی دعا مانگی ہو سکتا ہے خدا سے واپسی کے لیے التجا کی ہو، یا کبھی واپس نہ جانے کی دعا کی ہو، ممکن ہے مرنے کی دعا مانگی ہو۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد ایک قبرستان نظر آیا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے قبرستان کے گھنے پیڑ کے نیچے، جس کے ارد گرد کچھ تازہ قبریں بھی بنی تھیں، میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں دنیا کے سب سے بڑا گنہگار ہوں، اور میرے آگے میرے گناہوں کا دفتر کھل گیا ہے۔ وہ گناہ بھی میرے سامنے ابھر آئے جو مجھ سے سرزد نہیں ہوئے تھے، بلکہ جن کے بارے میں نے صرف سوچا تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا جیسے میرے گناہوں کی مجھے سزا ملنے لگی ہو۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سانپ بچھو جمع ہیں اور مجھے کاٹ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، ڈنک مار رہے ہیں۔ میں ان کی ڈنک اور ضرب سے تڑپ جا رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا ہے اور سناٹا بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے عنقریب میں کسی قبر کے اندر کھینچ لیا جاؤں گا۔ اس احساس سے میں کیوں دوچار ہوا، اس سوال پر اب جب کبھی غور کرتا ہوں تو جواب ملتا ہے کہ مجھ میں خدا ہے، کہ مجھ میں خدا تھا۔ خدا شاید مجھ میں آج بھی ہے، اس لیے کہ آج بھی کئی راستوں پر میرے پاؤں ٹھٹک جاتے ہیں، رسیاں سانپ بن کر راستہ روک لیتی ہیں، آگ کی لپٹیں مجھ سے لپٹ جاتی ہیں، میرا منطقی ذہن بھی تھرا اٹھتا ہے، مجھ پر وحشت طاری ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے گناہ جو اس وقت تک مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوئے تھے، پھر وہ کیوں میرے کھاتے میں درج تھے؟ اس سوال پر جب میں نے غور کیا تو میرا میں ہم میں بدل گیا، ہم جو بہت سارے میں سے مل کر بنتا ہے اور بہت سارے وقوس کو آئینے میں لاتا ہے۔ مارے دہشت کے میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ بارش تھم چکی تھی، اندھیرا دبیز ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لیمپ پوسٹ پر ٹنگی لالٹین کی چمنیوں سے روشنی نکل کر اندھیرے کے سینے پر ایک سفید لکیر بنا رہی تھی۔ میں اس سفید لکیر کے سہارے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے حلیے کو دیکھ کر مجھے روک لیا اور مجھ پر سوالوں کے تیر چھوڑنے شروع کر دیے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب شاید اس طرح نہ دے سکا جسے سن کر انہیں اطمینان ہو۔ میرے جواب سن کر ان کے شبہات اور بڑھ گئے اور انہوں نے مجھے رسی سے باندھ کر ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت اپنے گھر سے باہر نکلی، ایک ہاتھ میں تھالی لیے اس کوٹری تک آئی جس میں میں بند تھا۔ اس نے کوٹری کا تالا کھولا، میرے ہاتھ پاؤں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی اور میرے آگے کھانے کی تھالی سرکاتی ہوئی بولی، تم کون ہو؟ مجھے اس سے سروکار نہیں، مجھے بس اس بات کی فکر ہے کہ تم بھوکے ہو اور میں اپنی چوکھٹ پر کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کھانا لائی ہوں۔ یہ صاف ستھرا کھانا ہے، بنا کسی سنکوچ اور شبہے کے اسے کھا لینا چلتی ہوں۔ اور وہ میرے آگے کھانا رکھ کر چلی گئی۔ اجنبی لوگوں کی طرف سے ایک دشمن کو پیش کیے گئے کھانے نے اس وقت مجھ پر کیا اثر ڈالا ہوگا یہ تو مجھے یاد نہیں، مگر آج جب میں اس پر سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ انسانی وجود میں کچھ ایسی جبلتیں بھی ڈال دی گئی ہیں جو دشمن کو بھی مارنا نہیں چاہتی۔ یہی وہ جبلتیں ہیں جو انسانی دل میں ایک ایسے جذبے کو جنم دیتی ہیں جو انسانیت کو زندہ رکھتا ہے، اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ جبلت کسی کے لیے کسی سے دریا میں چھلانگ لگوا دیتی ہے، کسی کو آگ میں کودوا دیتی ہے اور کسی کو شیر اور سانپ سے بھڑا دیتی ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے پھر پوچھ تاچھ کرنے لگے۔ میرے جواب انہیں مطمئن نہ کر سکے تو انہوں نے مجھ پر سختی شروع کر دی۔ مجھے طرح طرح سے زدوکوب کیا گیا کہ میں سچ بول دوں، مگر میرے پاس جو سچ تھا اسے تو میں پہلے ہی بول چکا تھا۔ اب کون سا سچ بچا تھا جو بولتا؟ البتہ میرا حافظہ ساتھ دیتا تو ممکن ہے کہ میں انہیں کسی من گڑھت بات یا کسی جھوٹ سے مطمئن کر پاتا اور اپنے ارد گرد کوئی عیارانہ دفاعی حالہ کھینچ کر خود کو مصیبت سے بچا لیتا۔ اسی دوران کسی کو خیال آیا
کہ میری تلاشی لینی چاہیے، اور انہوں نے میری تلاشی شروع کر دی۔ میرے کرتے کی ایک جیب سے انہیں کچھ رزگاری ملی اور دوسری جیب سے دواؤں کا مڑا تڑا ایک نسخہ پڑھتے ہی لوگوں کے مشتعل ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، ان کی آنکھوں کی چنگاریاں بجھ گئیں، تنے ہوئے اعصاب سیدھے ہو گئے۔ شاید انہیں یقین آ گیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ مجھے سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں اور شاید اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں۔ اندیشے ان دنوں اتنے تنومند نہیں ہوئے تھے کہ بے گناہی کے ثبوت دے کر بھی اپنی اینٹ دکھاتے رہتے اور مضبوط ثبوتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیتے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مکمل یادداشت کھو چکا تھا یا پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھا، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن سے وقت کا تصور تقریباً مٹ چکا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے یہ پوچھتے کہ میرے گھر میں کون کون ہیں، تو میرا جواب ہوتا، ایک ماں تھی جو بہت پہلے مر چکی تھی، دوسرے ابا تھے مگر اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے، بھائی بہن بھی تھے، کیا پتا وہ بھی مر کب گئے ہوں، گھر سے کب نکلے تھے۔ اس سوال کا جواب ہوتا برسوں پہلے۔ کون سا سن تھا؟ میرا جواب ہوتا شاید 1970۔ کیا کرتے تھے؟ میں جواب دیتا شاید پڑھتا تھا۔ ان کے سوالوں کے میرے جواب بتاتے ہیں کہ وقت کا تصور میرے ذہن سے واقعی ختم ہو چکا تھا، جس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا، مگر آج جو کچھ بھی میں یہ لکھ رہا ہوں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیرا فکشن نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کا حصہ ہے جو میری زندگی کی نوجوانی کے دنوں میں رونما ہوا۔ تو کوئی یہ بھی نتیجہ نکال سکتا ہے کہ میری یادداشت کھوئی نہیں تھی بلکہ میرے پاس موجود تھی، اسی لیے یہ واقعات قلم بند ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ جن حالات سے میں گزرا تھا ان میں میرا شعور کبھی سو جاتا اور کبھی جاگ پڑتا ہو، اور میرا لاشعور پوری طرح بیداری کے عالم میں ہو اور ایک ایک بات ریکارڈ کرتا رہا ہو۔ چونکہ میں بھول چکا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا عطا پتہ کیا ہے، اسی لیے کسی نے مجھے میرے گھر پہنچانے یا میرے گھر والوں کو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا، اور میرے نسخے سے چونکہ اس حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک بیمار اور بے ضرر انسان ہوں، لہٰذا میرے اس گاؤں میں رہنے سے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، اور اسی لیے میرے وہاں رہنے پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا، اور اس طرح میں اس گاؤں میں رہنے لگا۔ بڑے بوڑھے چونکہ میری حالت اور میری اصلیت کو سمجھ گئے تھے، اس لیے میری طرف توجہ کم کرتے تھے، بلکہ ایک طرح سے بے توجہی برتتے تھے، مگر میں اکثر نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن جایا کرتا تھا۔ کچھ تو مجھے کھلونا سمجھ کر مجھ سے کھیلتے تھے اور کھیل کھیل میں مجھے طرح طرح کی ایذائیں بھی پہنچاتے تھے، اور کچھ مجھے دیوانہ سمجھ کر مجھے بری طرح چھیڑتے تھے، اور جب کبھی ان کی چھیڑ چھاڑ کا کوئی رد عمل میری طرف دکھائی دیتا تو وہ مجھے زدوکوب بھی کیا کرتے تھے۔ بعض تو میرے طرف پتھر بھی اچھال دیتے تھے۔ مجھے چھیڑنے والوں اور میری طرف پتھر پھینکنے والوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے تھے۔ پتھر پھینکنے والوں میں مجھے کچھ ایسے بھی چہرے نظر آتے جن کے ہاتھوں اچھلے ہوئے پتھروں سے مجھے کچھ زیادہ ہی چوٹ لگتی، کچھ زیادہ ہی درد کا احساس ہوتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ یہ تو چہرے ہیں، کہ یہ وہ چہرے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، میرے اپنے ہیں، پھر یہ کیوں پتھر پھینک رہے ہیں۔ اس گاؤں کے قیام کے دوران میں طرح طرح کے محسوسات سے دوچار ہوا۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا جیسے مجھے کوئی اوٹ سے چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ اس کے ہاؤ بھاؤ سے مجھے یہ اندازہ ہوتا جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو یا پہچاننے کی کوشش کرتا ہو، جیسے وہ میرا کوئی قریبی ہو۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا جیسے مجھے اپنے گھر بلانا چاہتا ہو مگر بلانے سے ڈرتا ہو۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرتا مگر پہچان نہیں پاتا۔ میں ذہن میں اس کی تصویر بنانا چاہتا مگر تصویر نہیں بن پاتی تھی۔ میں یہیں پر وہ بات بھی کہہ دوں جسے مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ جب میں اپنے ریلوے اسٹیشن سے چل کر کسی دوسرے اسٹیشن پر اترا تھا اور جتنی دیر تک وہاں رکا تھا تو عجیب و غریب طرح کے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ دور سے بہت سے منظر جانے پہچانے لگتے مگر جب انہیں قریب سے دیکھتا تو وہ اجنبی ہو جاتے۔ بہت سی چیزیں ایک نظر میں جانی پہچانی محسوس ہوتی مگر غور سے دیکھنے پر وہ بیگانی لگنے لگتی۔ کبھی کسی کو دیکھ کر لگتا کہ میرا بھائی میری طرف چلا رہا ہے، مگر جب وہ میرے قریب پہنچتا تو کوئی اور ہو جاتا، اس کی صورت بدل جاتی۔ کبھی کسی چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا یہ تو میرے فلاں دوست کا چہرہ ہے، مگر وہ چہرہ جب نزدیک آتا تو قریب سے دکھائی دیتا تو وہ اجنبی بن جاتا۔ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی۔ پہلی نظر میں جو چیز اچھی لگتی بعد میں وہ بری بن جاتی۔ ایک دن تو رات کی تاریکی اور محیط سناٹے میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں
महादेव बन गया हूँ और हाथ में डमरू लिए रक्स कर रहा हूँ। मेरे टाँडों से जमीन हिल रही है, आसमान भी कपकपा रहा है, फजाएं थर्रा रही हैं। एक रोज मुझे ये भी लगा कि मैं ही इब्लीस हूँ, सारे संसार की परेशानियों का जड़ मैं ही हूँ, मैं ही सारी दुनिया को बहकाता हूँ, मैं ही एक एक को वरगलाता हूँ, मैं ही कानों में जहर घोलता हूँ, आंखों में शोले भरता हूँ, मैं ही बारूद बिछाता हूँ, मैं ही आग लगाता हूँ, मैं ही गोली चलवाता हूँ, खूनी रिश्तों से खून करवाता हूँ। हवास बहाल हो जाने के काफी दिनों बाद जब मैंने अपने इन एहसासात का जिक्र अपने रमशनास और माहिर नफ्सियात दोस्तों से किया तो बजाय उनकी तवज़ीहात बताने और मेरी गुत्थियों को सुलझाने के मुझे नासिहाना सबक पढ़ाने लगे कि मैं इन बातों पर न सोचूं, माजी को न कुरेदूं, सोए हुए मंजरों को न छेड़ूं कि ऐसा करने से मुमकिन है दीवानगी का वो भूत जिसे बड़ी मुश्किल से भगाया गया था फिर से कहीं वापस ना आ जाए। मुमकिन है मेरे दानिश्वर दोस्त मेरे इन नाकाबिल यकीन एहसासात व वाक़यात और मेरी इस अजीब व गरीब किस्म की नफ्सियात की तवज़ीहात बयान करने से कासिर हों, मगर उनकी इस राय में दम तो था ही कि पिछली बातों को छेड़ने से मेरे दिलो दिमाग में फिर से कहीं किसी किस्म की कोई महाभारत न छिड़ जाए। इसके बावजूद मेरा मुतजस्सिस जहन खामोश न बैठ सका। वो मुसलसल सोचता रहा। गौर फिक्र के दौरान मेरी समझ में ये आया कि मैं जो दुनिया देखना चाहता हूँ वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये दुनिया वो जगह है जहाँ दोस्त समझा जाने वाला आदमी दुश्मन निकलता है, अपना लगने वाला बेगाना साबित होता है। तमन्ना तो खुशमंजरी की होती है मगर सामने करीहुल मंजरी आती है। अच्छाई चाहने वाले के हिस्से में बुराई आती है। मैंने महादेव बनने वाले अपने एहसास पर गौर करना शुरू किया तो मेरे जहन में ये सवाल गूंजने लगा, मैं महादेव ही क्यों बना, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण और राम क्यों नहीं बना। इस सवाल की गूंज के साथ साथ जहन में एक तस्वीर भी बनने लगी। श्याम रंग की लहीम शहीम एक नंग धड़ंग शबीर, सर पर स्याह जटाओं से निकली हुई चमचमाती हुई साफ शफाफ नदी, गले में लिपटा हुआ नाग, बाजुओं पर बैठे बिच्छू, चेहरे से लेकर पांव तक बदन पर भभूत, आंखों में क्रोध, पेशानी पर तेज, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू, गले की रगों से झांकता हुआ नीला रंग। शबीह में जुम्बिश हुई और तस्वीर रक्स करने लगी, मगर ये रक्स वो रक्स नहीं था जिससे दिल झूमने लगता है, बल्कि ये वो रक्स था कि जिसे देखकर दिल दहल उठता है, धरती डोलने लगती है, फजाएं थर्रा उठती हैं, जिसकी धमक आसमान को भी हिलाने लगती है, जिससे माहौल में दहशत तारी हो जाती है। जैसे रक्स करने वाला क्रोध में हो, किसी गुस्से की आग में जल रहा हो, किसी बात पर मुश्तइल हो, जैसे वो अपने इस रक्स से किसी को डराना और धमकाना चाहता हो, माहौल को दहलाना चाहता हो, लोगों को कुछ दिखाना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, कुछ महसूस कराना चाहता हो। उस तस्वीर के रंग ढंग खत्तो खाल जुजियात तेवर रक्स और रक्स के अंदाज पर तवज्जो मरकूज की तो महसूस हुआ जैसे ये तस्वीर चाहती हो कि मैं भी वैसा ही बन जाऊं, मैं भी सांप बिच्छुओं को संसार के बिलों से निकाल कर अपने पास रख लूं, मैं भी अपने अंदर से कोई दरिया बहा दूं, माहौल में फैले हुए जहर को मैं भी अपने अंदर जज्ब कर लूं। शुक्रिया। वाह, बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत खूब सर। असल में ये जिस हिस्से को आपने पढ़ा, आपने मुझसे कहा था कि रेहान तुम बताओ कि मैं क्या कौन सा हिस्सा पढ़ूं, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था। लेकिन चूंकि ये इस तरीके की तहरीर है, इसमें जो एहसासात जज्बात है अक्सर लोग उसको छुपा लिया करते हैं। आपने कमाल ये किया कि आपने उसे लिखा, और उससे बड़ा कमाल ये है कि इस ऑनलाइन मैसेज में उसी हिस्से को पढ़ा। तो ये सर आपकी ईमानदारी, दयानतदारी है। आपने अपने आप को एक किसी सुपरमैन, किसी सुपर हीरो की तरह नहीं पेश किया इस किताब में। तो सर ये इसके लिए सर बहुत मुबारकबाद सर। बहुत यादगार किताब है, इंशाल्लाह आपकी एक बहुत यादगार किताब के तौर पर याद किया जाएगा। तो मैं बाकी अगर कोई अहबाब इस किताब के ताल्लुक से कुछ कहना चाहता है तो बस हम प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। अगर कोई अगर कहना चाहता है तो जी मैं दो लफ्ज कहूंगा रेहान साहब गजनफर साहब की किताब के बारे में। जी 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 तो जी ये जो देख ली दुनिया हमने का अभी एक हिस्सा गजनफर साहब ने पेश किया, ये इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने पढ़ा या नरेट किया है कि मुझे लगता है अगर ये नावल ऑडियो की शक्ल में
ऑडियो बुक के तौर पे आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकेंगे और इसमें से लैंग्वेज बैरियर हट जाएगा। ये एक मतलब ये यूनिवर्सल चीज हो जाएगी, उसे पूरा हिंदुस्तान सुन सकता है। फिर ये सिर्फ उर्दू की प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये अभी एक उर्दू नॉवेल है और आपने जितने अच्छे ढंग से उसे नरेट किया है, अगर आप ये पूरा नॉवेल ऑडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर लें, इसके ऑडियो बुक बना दी जाए, तो पूरा हिंदुस्तान इसे सुनेगा और इससे फैज़ हासिल करेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। बहुत बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत अच्छा। ये तो और कोई साहब? ये तो आप ही कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर। नहीं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना सर। मैं पढ़ दूंगा, इसको नरेट तो आपको करना है ना। मैं पानी पी कर पढ़ दूंगा। सर आप चाहें तो इसे मुख्तलिफ चैप्टर्स में मुख्तलिफ वक्त में औकात में पढ़ सकते हैं। जब आपको मौका मिले सही 10-20 सफ़ात आप पढ़ दीजिए, ठीक है, बेहतर, और हम उसको फिर कंबाइन कर देंगे। बेहतर, बहुत अच्छा। ओके सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया जी। और कोई अगर कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है, वरना फिर हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे। कयूम असद साहब नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए कुछ। कयूम साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। कयूम साहब मौजूद है। कयूम साहब अपना ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो माइक ऑन कीजिए, माइक। कयूम साहब अपना माइक ओपन कीजिए। ये इसको बंद करवाओ। तो जी फिर क्या बोल? कयूम साहब फरमाइए। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। मुझे ऐसा यह है कि मैं काफी देर से ये बहुत सयासी प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मुझे कहना यह है, गज़नफ़र साहब की जानिब मेरा रुख है कि मोहतरम कोई शख्स उर्दू में इसी जबान में असनाफ़ सफन पर काफी काम कर लिए, ढेर सारे अफसाने लिखे, ढेर सारे अफसानचे लिखे, बहुत सारे एक आध उसमें कुछ मज़ीन हो, कुछ इंशाइये हो, कुछ गज़लें हो, कुछ नज़में हो। बहुत कुछ लिख जाने के बाद क्या आप मुझे ये बात वाज़ेह कर सकेंगे, क्या वो अदीब होया? क्या वो शख्स जो बहुत कुछ लिख रहा है हो गया? बहुत सारी अनाफ पर बहुत शक करने वाला शख्स, बहुत एक आदमी है जिसके नावल लिखे, लिखे ढेर सारी, तो क्या मैं उसे अदीब समझूं? मैं अदीब लिखूंगे? मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही। हेलो जाहिद, मैं तो सवाल समझ नहीं पाया। अगर गज़नफ़र साहब सवाल समझे होंगे तो। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो ये सवाल करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी असनाफ में अगर कोई बहुत सारी चीजें लिखता है तो क्या उससे वो अदीब हो जाता है? यही गालिबन सवाल उनका है। जी हाँ साहब, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। तो मेरा जवाब ये है, मैं जवाब दूं? जी बताओ। हाँ, तो मेरा जवाब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा लिखे और तमाम असनाफ में लिखे वो
बड़ा अदीब होगा या अदीब होगा ही, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो कम लिखे वो अदीब नहीं कहलाएगा। असल बात यह है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो अदब है या नहीं है। अगर अदब है तो एक किताब भी आपको अमर कर सकती है, और अदब नहीं है तो सैकड़ों किताबें भी आपको मुर्दा खाने में जाने से नहीं रोक सकती हैं। तो असल बात यह है कि आप चाहे कम लिखें या ज्यादा लिखें, एक सिंफ में लिखें या 10 सिंफ में लिखें, जो कुछ लिखें वो अदब हो, उसमें यूनिवर्सल अपील हो, अदब की खुसूसियात हो, उसको पढ़ने के बाद आंखों में नूर और रगों में सुरूर घुल जाए और आपके मन में मोर समा जाए, तब अदब है। नहीं तो वो किताब है या स्याही है, कागज है और कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा। और बहरहाल कयूम साहब का ये सवाल था कि बहुत सारा अगर कोई लिखता है, बहुत ज्यादा लिखता है तो क्या वो अदीब है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई कुछ नहीं लिखता तो वो तो कम से कम अदीब नहीं है, इसलिए लिखना चाहिए। अगर कोई अगर कुछ लिखता ही नहीं और वो अपने आप को अदीब माने तो वो गलत है। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि अदीब बनने की पहली शर्त ये है कि कुछ लिखा जाए, इसलिए कुछ लिखना चाहिए। अच्छा है बुरा है ये हमारी आने वाली नस्ल तय करेंगी, तारीख के अवराक हमारे लिए जो है वो सबूत जो पेश करेंगे आगे। तो बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सर ने जितने भी सवालात किए गए सर ने उसे बहुत ही उम्दगी से, बहुत बेहतर तरीके से जो है जवाब दिया है। तो मैं अनवर मिर्जा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उस प्रोग्राम के में तमाम शरीक होने वाले लोगों का जो है, और खासतौर से जो मुबस्सिरीन थे और जो बाकी जो शुरका थे, उनका शुक्रिया अदा करें। इज़हार तशक्कुर के लिए मैं अनवर मिर्जा साहब से दरख्वास्त करता हूँ। शुक्रिया रेहान साहब। तो मैं आज की महफिल में मौजूद तमाम हाजरीन, नाजरीन और सामाइन का हद दर्जा शुक्रगुजार हूं कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और गजनफर साहब की एक हालिया शाये होने वाली एक अहम किताब पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि साहबे किताब गजनफर साहब बनफ्से नफिस खुद हमारे दरमियान मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी किताब का एक चैप्टर पढ़ के सुनाया। और मैं तमाम मुबस्सिरीन का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे शहरोज कावर साहब, मोहम्मद अली इस्माइल साहब, डॉक्टर आयशा फरीन, नईमा जाफरी साहिबा, मोइनुद्दीन उस्मानी साहब और परवेज अहमद याकूबी साहब, और हमारे ग्रुप के कयूम असद साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर खास रेहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम का, इस महफिल का तकनीकी इंतजाम व एहतमाम के लिए मैं रेहान साहब का बतौर खास शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। उम्मीद है आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का मेरी तरफ से शुक्रिया। बहुत वाकई बहुत खुशी हुई, रेहान साहब ने बहुत एहतमाम किया और तमाम मेरे जो अहबाब दिल जमई से यहाँ रहे, अपने ख्यालात का इजहार किया और मुझे मौका दिया बोलने का और मुझसे कुछ सुना और मेरी किताब की पजीराई की, तारीफ की, उसके लिए दुआएं की। तो मैं दिल से तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी सलामती के लिए, आपकी बेहतरी के लिए खुदा से दुआ करता हूँ कि आपको सलामत रखे, आपको ताकतवर बनाए रखे, आपकी तख्लीकियत को जगाए रखे और आपको महफिल अफसाना में हमेशा मौजूद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
شکریہ ریحان صاحب. شکریہ ریحان. شکریہ.